لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ایک بار پھر مدنی چینل کے ناظرین خوش آمدید۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں حیات امام احمد رضا خان۔ الحمدللہ ماہ رضا، ماہ سفر الخیر جاری ہے، جس میں اسپیشلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر ہم مدنی چینل پر اسپیشل سنتے ہیں، خصوصی طور پر سنتے ہیں۔ یوں تو پورا سال آپ کا ذکر خیر رہتا ہے دوسرے بزرگان دین کی طرح، لیکن یہ کہ وفات کا ہے، عرس کا ہے، تو خاص طور پر آپ کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے امام احمد رضا کی اللہ و رسول سے محبت، اور اس پر خصوصی گفتگو فرمائیں گے ہمارے ساتھ استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد جمیل اتاری مدنی دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، اور خصوصی طور پر بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد راشد اتاری مدنی ہمارے ساتھ ہیں۔ حافظ عمر بھائی ہمیں انشاءاللہ نعتیں بھی سنائیں گے ہمارے ساتھ۔ پروگرام میں آپ بھی شامل رہیے، اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے ادب، عقیدت و احترام کے ساتھ شامل رہیے۔ اللہ اور رسول سے محبت یہ بڑا ہی وسیع ٹاپک ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت یہ ہر مسلمان کو ظاہر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو لازم ہے، اور آپ کی محبت کے بغیر ایمان کیسا؟ بلکہ آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد اور سب سے زیادہ عزیز اور پیارا نہ بنا لے۔ تو کامل مومن کے لیے تو خیر اپنے اسٹیپس اور درجات ہیں، لیکن بنیادی محبت تو سبھی کے دل میں ہے۔ اللہ پاک کی محبت بھی مسلمانوں کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ تو محبت تو سب کو ہے، لیکن محبت کے اپنے اپنے قرینے، اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نہ صرف الفت، محبت، عقیدت اور عشق رکھنے والے تھے اللہ اور رسول سے، بلکہ آپ سکھانے والے تھے، امت کے مقتدا اور رہنما تھے۔ تو آپ نے وہ انداز اختیار کیے، وہ باریک بینی، وہ احتیاط نظری اور وہ کمال کا آپ کا فہم کہ اللہ اور رسول سے محبت کر کے آپ نے دنیا کو سکھایا کہ کس طرح محبت ہوتی ہے، کس طرح ادب ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ادب ہوتا ہے اتنی زیادہ عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ادب کے واقعات، اعلیٰ حضرت کے احترام الہی، احترام مسجد، احترام قرآن، اور پھر اسی طرح رسول پاک سے محبت میں احترام مدینہ، ادب سادات، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور ہم آج یہ موٹیو، یہ سوچ بنا کر پروگرام کو دیکھیں کہ ہم بھی سچے عاشق الہی اور سچے محب مصطفی بن جائیں کاش۔ اس لیے پروگرام کو دیکھیں، اچھی اچھی نیتیں پیش نظر ہوں۔ آپ کے ارشاد رضا بھیجے گئے بھی انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے۔ آپ مفتی صاحب سے، مولانا راشد صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں، نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حافظ عمر صاحب سے انشاءاللہ ایک دو کلام بھی سننے کی نیت ہے۔ مفتی صاحب خوش آمدید پروگرام میں، آپ آغاز فرمائیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو بنیادی جز ہے ہمارے ایمان کا، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے جو اس میں اپنا حصہ ملایا، امت کو جو کر کے دکھایا، محبت کر کے دکھائی، اس پر کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی سے سچی محبت کرنا یہی ایمان کا جز ہے، اور ایمان اللہ تبارک و تعالی سے محبت کیے بغیر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے جو محبت ہے، اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مکرم ہستی کو رسول بنایا ہے ان سے محبت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس رسول کریم پر جو کتاب نازل فرمائی ہے قرآن پاک، اس سے محبت کی جائے۔ تو یوں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، مومن ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول سے مطلقاً محبت ہونا، اس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اب پھر محبت کے درجات ہوتے ہیں کہ اب جس کو اللہ تعالیٰ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اس کے ایمان میں اتنا ہی کمال پیدا ہوتا رہے گا۔ تو جیسے کہ آپ نے قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔
پھر ایک اور آیت کریمہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا دم بھرنے والوں کو، محبت کا دعویٰ کرنے والوں کو جو حکم ارشاد فرمایا وہ قرآن پاک میں یوں آیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو اس محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ صحیح۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ واہ واہ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھی جائے۔ پھر ہم بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل، ان کے اندر ایک حدیث مبارکہ پاتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائیں گی تو ایسا شخص حلاوت ایمان کو محسوس کرے گا۔ اچھا۔ اب حلاوت کا مطلب ہوتا ہے مٹھاس، تو ہمارے حواس میں جیسے چھونا ہے، سننا ہے، دیکھنا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارے حواس میں سے ایک چکھنا بھی ہے۔ تو دیگر حواس کے مقابلے میں یہ جو حصے ذائقہ ہے، اس کا رزلٹ فوری طور پر آتا ہے۔ اچھا۔ تو جس کے دل میں 3 باتیں ہوں گی، جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی، تو وہ حلاوت ایمان پائے گا۔ سب سے پہلی چیز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس بندے کے نزدیک ما سوا ہما سے زیادہ محبوب ہوں۔ اچھا۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اب ذاتیں بھی ہو سکتی ہیں، صفاتیں بھی ہو سکتی ہیں، اشیاء بھی ہو سکتی ہیں، تو جو بھی چیزیں ہیں واہ واہ۔ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کریں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ وہ جس سے بھی محبت کرے تو اس سے محبت کا تقاضا للہیت پر مبنی ہونا چاہیے، اللہ کے رضا کے لیے محبت کرے، اور کفر کی طرف پلٹنے کو اس سے زیادہ ناپسندیدہ رکھے کہ جیسے جہنم یا آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند رکھا جاتا ہے۔ تو چونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا، بعثت نبوی ہوئی، تو کوئی یہودی تھا، کوئی نصرانی تھا، کوئی مشرک تھا، تو وہ اپنے باطل ادیان کو چھوڑ کر، جو مسلمان ہوئے وہ باطل ادیان کو چھوڑ کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے تھے۔ تو اب یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ کفر کی طرف پلٹنا، یعنی دوبارہ یہودی بننا یا عیسائی بننا یا پھر مشرکین کی طرف چلے جانا، یعنی اس مذہب کو اختیار کرنے کو ایسا ہی ناپسند سمجھے جیسے آگ میں جلائے جانے کو ناپسند سمجھتا ہے۔ صحیح۔ تو اب یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو الگ الگ چیزیں شمار نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہی آیت کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو اتباع یہ بغیر محبت کے نہیں ہوتی۔ صحیح۔ کسی کی پیروی، کسی کے نقش قدم پر چلنا، اس کے گفتگو کے انداز کو اپنانا، اس کے چال ڈھال کے انداز کو اپنانا، اس کے کھانے کی اشیاء جو اسے پسند ہے اس چیز کو پسند کرنا، تو یہ سب چیزیں محبت کے بغیر نہیں ہوتی۔ صحیح۔ تو اس لیے ایک مسلمان ہونے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضروری ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے تو محبت ہے لیکن رسول سے نہیں، معاذ اللہ، تو ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔ اسے اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت ہوگی ہی اس وقت کہ جن سے محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے محبت کرے۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی حقیقت ہے، اور اس کے بغیر کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر یہاں پر جو محبت کی تعریف، محبت کا جو ذکر آیا، تو شارحین حدیث نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہاں محبت سے کون سی محبت مراد ہے؟ ایک محبت ہے طبعی طور پر، یعنی وہ ہر شخص کو مختلف اشیاء سے ہو سکتی ہے، جیسے باپ کو اپنی اولاد سے، اولاد کو اپنے ماں باپ سے، نیچرل محبت۔ نیچرل محبت ہے۔ یہ ہر انسان کی گویا فطرت میں داخل کر دی گئی ہے کہ جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کے ساتھ ہی محبت کرتا ہے،
جو چیز اسے صورتاً اچھی لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح عقل جن چیزوں کو اچھا سمجھتی ہے، مثلا سچ بولنا چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے، علم اور حکمت کی باتیں آدمی سننا پسند کرتا ہے، تو یہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے محبت رکھی جائے۔ تو اسی طرح کسی کے احسانات کی وجہ سے محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری محبتیں ہیں فطری طور پر۔ صحیح۔ لیکن یہاں جو مقصود ہے، جیسے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پر چونکہ ایک باپ سے محبت اولاد کے دل میں فطری چیز ہے کہ اس نے باپ کے احسانات دیکھے ہوتے ہیں اپنے ساتھ ہونے والے، اسی طرح اولاد چونکہ ایک باپ کا پھل ہے تو پھل سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو آدمی کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر احسانات لوگوں کے ہوتے ہیں، بہن بھائیوں خاندان بھر کے، تو ایک فطری محبت یہاں ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا گیا کہ میری محبت ان تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ بڑھ کر نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ محبت اختیاری محبت ہے، یعنی اسے اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ فطری محبت تو سب کے ساتھ ہیں، لیکن یہ فطری محبت کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان محبتوں پہ غالب کرنا پڑے گا، تکلف سے غالب کرے، تکلف سے اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی اختیاری طور پر۔ ہاں، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ میں اس سے بڑھ کر، یعنی اپنی خواہشات سے بڑھ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرے۔ تو اب یہ جو خواہشات نفسانی ہے، اس کے اندر فطری جو محبت ہے، چاہت ہے، تو ان چاہتوں پہ اللہ رسول کی چاہت کو غالب کرے گا۔ اب اس کی صورت کیا بنے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا نفس میں سستی کاہلی دل نہیں چاہ رہا، یہ اللہ کی محبت کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سامنے رکھ کر۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سامنے رکھ کر عبادت کی طرف آئے گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے گا، کیونکہ نفس نافرمانی، نفس امارہ کا جو ایک وصف ہے نافرمانی کی طرف جانا، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ تو ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کو اختیار کرنا ہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا ہے۔ ان کی محبت میں جو چیزیں آڑے آئیں گی، رکاوٹیں بنیں گی، ان تمام لوگوں، ان تمام اشیاء کی محبت کو کم کر کے اللہ رسول کی محبت کو اس پر حاوی کرنا ہے۔ تو یہ ایماندار ہونے کے لیے ضروری ہے، اور یہ چیزیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی ذات میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو چونکہ آپ کا جو گھرانہ تھا وہ عشق و محبت سے بھرپور گھرانہ تھا، آپ نے جس خاندان میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ اہل علم گھرانہ ہے، وہاں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا جا رہا ہے۔ وہ گھرانہ ایسا ہے کہ جس گھرانے سے دین کی خدمت کا سلسلہ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش سے پہلے سے ہی جاری و ساری تھا۔ تو جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ صحبت ہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں کا گھرانہ تھا۔ اس گھرانے میں آپ کی پرورش ہوئی، اور پرورش ہونے کے بعد امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو بھی لائف پوری گزاری اس کا خلاصہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے شعر میں ذکر کیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ اب یہاں غیر سے مراد کوئی بھی وہ شخص ہو سکتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو، جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے برخلاف لے کر جانے والا ہے، وہ سب غیر میں داخل ہے۔ تو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیسا یقین ہے؟ تو ایسا یقین ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ محبت اتنی غالب ہے کہ اس غلبہ محبت پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس حلاوت ایمان کو محسوس کر رہے ہیں، جس کا حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس کے نزدیک ما سوا ہما سے بڑھ کر
محبوب ہوں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ایسا پاتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ نے اپنی محبت کا اس اظہار کرتے ہوئے آپ یہاں تک فرمانے لگے کہ میرے دل کو اگر دو ٹکڑے کر دیا جائے تو ایک پہ لا الہ الا اللہ اور دوسرے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا. تو اس پہ اعلیٰ حضرت مطلب یہ بھی یقین کی یہ بات، بھی یقین ہے. ورنہ مطلب یہ اتنا جزم کے ساتھ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ اگر ہم عام لوگ دیکھیں، اگر ہم بھی اپنے آپ پہ غور کریں تو یہ دعویٰ کہ میرے دل میں کس کی محبت کا غلبہ ہے، تو آدمی سے اگر سوال کیا جائے تو وہ جواب تو یہ آئے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے، لیکن یہ دعویٰ اور اس کے بعد دلیل یہ ہے کہ آپ کی کردار میں، آپ کی گفتار میں یہ چیز بھی نظر آئے کہ واقعی آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہاں تک اپنے ایمان کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ میرے دل پر ایک پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. یہاں پر لکھے ہونے سے مراد یہ ہے کہ دل کی ایک ایک دھڑکن وہ اللہ کی محبت میں چل رہی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت میں چل رہی ہے. آپ نے گھر کے ماحول کی بات کی، گھر کا ماحول، اور اعلیٰ حضرت کو بچپن ہی سے جب سے آنکھ کھولی تو یہ چیز نظر آئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت. ظاہر ہے گھر کا ایک ایک کام، ایک ایک فیصلہ، ایک ایک مشورہ، ایک ایک ڈیسیجن شریعت کے مطابق ہوتا ہوگا. تعلیمی نظام، گھر میں خواتین کا انداز، مردوں کا انداز، دادا کا انداز، چچاؤں کا انداز، سب چیزیں بتاتی ہے نا کہ اس گھر میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے. دعویٰ تو سب کرتے ہیں لیکن ایکچولی تو ماحول بتاتا ہے، انداز بتاتا ہے کہ ان لوگوں کو کتنی محبت ہے. اعلیٰ حضرت کے گھر کا، فیملی کا ماحول، وہ بریلی کا وہ گھر 1272 میں جس عظیم ہستی نے وہاں آنکھ کھولی، آج 1448 ہے، آج سے تقریباً 250 سال پہلے امام اہل سنت نے جب وہاں پر جنم لیا، آنکھ کھولی، تو اس گھر کا ماحول جس کا آپ نے سرسری ذکر کیا، تھوڑا سا اور اس کو مزید اگر واضح فرمائیں کیا ماحول تھا وہ، کہ جس کو آپ نے فرمایا کہ وہ محبت جسے اختیاری طور پر اوڑھنا ہے، طبعی محبت کے اوپر لے کر آنا ہے. لیکن اگر بچہ پہلے دن سے ہی اس محبت کو اپنے گھر کے ایک ایک فرد میں بلکہ ایک ایک دیوار و در میں پائے تو اس کے لیے یہ اختیار کرنا کتنا آسان بھی ہو جائے گا. وہ ان دونوں چیزوں کو جوڑ دیجیے. بالکل، یہ جیسے حدیث مبارکہ میں والدین کی صحبت میں جب بچہ رہتا ہے تو اس کے مضر اثرات بھی بیان کیے گئے ہیں. جیسے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، والدین اس کو مجوسی، یہودی، نصرانی بنا دیتے ہیں. تو جس طرح والدین کی صحبت اگر برائی پر مشتمل ہے، ان کے کام برائی پہ مشتمل ہیں، تو وہ بچے کے فطرت اسلام پر پیدا ہونے کے باوجود اس کے اندرونی خیالات کو بدل دیتے ہیں، ذہنی افکار کو تبدیل کر دیتے ہیں. لیکن جب ماں باپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوں، شریعت و سنت پر چلنے والے ہوں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الرحمن، یہ اپنے دور کے امام المتکلمین تھے، یعنی اس دور کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے بھی امام تھے. آپ کی اپنی تصانیف وہ اس بات پر شاہد عدل ہیں. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سے بھی لوگ سوالات، فقہی مسائل پوچھنے کے حوالے سے مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے، ایک اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا گھرانہ مرجع خلائق تھا. لوگوں کی دینی رہنمائی اس گھرانے سے ہوا کرتی تھی. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی میں بھی وہ عشق و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. آپ کے دادا جان وہ بھی ایک مذہبی شخصیت، ہستی، عالم دین، اور انہی ہستی نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیدائش کے بعد ہی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت بڑے ہستی ہو کر ابھرنے کا ایک بشارت بھی عطا فرما دی تھی. تو یہ اہل اللہ کا گھرانہ ہے اور یہ دین خدا بندی کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو چن لیا ہے. اور بھی کئی گھرانے ہیں، ہزاروں کروڑوں گھرانے ہیں، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو گھرانہ ہے آج اگر ہم دیکھیں تو غالباً امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی جو اولاد در اولاد اس وقت شاید 5ویں پشت اس وقت ہمارے یہاں پہ کراچی میں بھی موجود ہیں. تو اس گھرانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم، عشق رسول، محبت رسول، ناموس رسالت،
کی حفاظت کا جذبہ آج بھی الحمدللہ اس گھرانے کے افراد میں پایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ مولانا راشد صاحب، آپ سے بھی میں اسی طرح کا سوال کروں گا کہ وہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بچپن سے ماحول ملا جس سے اللہ اور رسول کی محبت میں تقویت ہوئی، اور اسے اختیار کرنا اور اسے اپنی طبیعت پر اوڑھنا یہ بڑا آسان ہو گیا، پھر آپ نے یہ اس شمع کو سورج بنا دیا، تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس ماحول کو تھوڑا سا ہم اپنے ناظرین کے سامنے بھی کھولیں۔ جی، یہ ایک محاورہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اچھے کی صحبت بندے کو اچھا بناتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جن کو ورثے میں آپ کو اور گھریلو ماحول کے اعتبار سے ابتدا ہی سے شریعت کا نفاذ اور اللہ رسول کی محبت کا درس دیا گیا۔ جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو والد گرامی تھے مفتی نقی علی خان، یہ کوئی برے صغیر کے عام عالم نہیں تھے بلکہ رئیس المتکلمین تھے، یعنی وہ علماء جو علم عقیدہ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہونے والے جو نظریات ہیں، جو بلیوز ہوتے ہیں، تو عقائد پر پہرا دینے والے جو علماء ہوتے ہیں ان کے بھی وہ گویا کہ امام اور پیشوا تھے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی کی کتابیں بھی اس بات پر شاہد ہیں۔ مفتی نقی علی خان صاحب کی کتابیں ملتی ہیں اور وہ کتابیں پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی جو ہیں کتنے بڑے مرتبے پر فائز تھے۔ پھر صرف ظاہری علم نہیں تھا بلکہ تقوی، طہارت اور پھر ولایت کا ایسا فیض اس خاندان میں تھا کہ اعلیٰ حضرت جو اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے ہیں، بالخصوص جو مفتی اعظم ہند امام اہل سنت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، ان کے حوالے سے تو علماء کرام نے لکھا کہ بچپن ہی سے انوار و تجلیات اور برکات کا ایسا ظہور تھا کہ اس وقت کے بزرگ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ مصطفیٰ رضا خان جو امام اہل سنت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں یہ مادر زاد ولی ہیں، یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ بچپن ہی سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی آغوش اور تربیت کی برکت سے ان کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیا تھا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا معاملہ بھی ایسا تھا، ایک تو ظاہری اور کسبی علم ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے تو کسی علمی مرتبے پر پہنچتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو زندگی، سیرت، آپ کا قلم اور آپ کی خدمات ہیں، وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ صرف ظاہری کوششوں پر منحصر نہیں تھا بلکہ ظاہری کوششوں سے بڑھ کر رب تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو خلیفہ اور شاگرد ہیں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حیات اعلیٰ حضرت جو امام اہل سنت کی سیرت پر پوری 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کو سب سے پہلے اور منظم انداز میں جمع کرنے والے یہ ملک العلماء ہیں۔ تو علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ کے شاگرد بھی تھے، آپ کا علم، آپ کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف تھے، وہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے پاس جو علم تھا وہ صرف کسبی علم نہیں تھا، وہ وہبی علم تھا۔ وہبی علم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندے پر ایسا فضل فرماتا ہے کہ جب وہ کوشش کرتا ہے علم حاصل کرنے کی تو اللہ پاک اس کی کوشش سے بڑھ کر بغیر محنت کے کم وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ علم عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ڈائریکٹ من جانب اللہ ہوتا ہے، بندے کا اس میں کوئی کسب اور کوشش نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ تو صدر ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ آپ فرماتے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اعلیٰ حضرت کا علم لدنی تھا، یعنی اللہ رسول کی بارگاہ سے عطا کردہ تھا، ظاہری کوشش کا اس میں اتنا دخل نہیں تھا۔ تو ملک العلماء فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت بھی یہی گمان کرتے تھے، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ علم جو ہے یہ بڑی بارگاہوں سے عطا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اعلیٰ حضرت کے فتاوی کے مجموعے کا ذرا نام دیکھو جو اعلیٰ حضرت نے تجویز کیا، وہ کیا ہے عربی میں؟ العطایا النبویہ فی الفتاوی الردویہ، یا احمد رضا کے فتاوی جات میں، احمد رضا کے فتاوی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے یہ احمد رضا کے فتاوی اور آپ کا علم۔ تو جب علم لدنی عطا ہوتا ہے اور اللہ رسول سے جب بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس طرح کے انوار و تجلیات ظاہر ہوتی ہیں، پھر وہ بندہ عام بندہ نہیں رہتا، پھر وہ زمانے کا امام بنتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام ریاضی کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات کی نا آپ نے، جی، جب آپ سے کسی نے پوچھا آپ اتنی میتھمیٹکس میں اتنے ماہر کیسے ہو گئے، بڑے بڑے میتھمیٹیشینز جو ہیں وہ آپ کے سامنے پانی بھرتے نظر آتے، آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ آپ کا اسی طرح کا فرمان ہے نا، میں نے والد صاحب سے سیکھا تھا ضرب، جمع، تقسیم، 4 چیزیں ہوتی ہیں، کیا کہتے ہیں، مائنس، پلس، مائنس، ڈیوائڈ اور ملٹی پلائی۔ تو بقیہ مجھے جو ہے وہ
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अता हुई। और ये मुफ्ती ने इसी तरह का फरमान है। जी जी, और मुफ्ती नकी अली खान जो इमाम अहले सुन्नत के वालिद गिरामी है, उनकी नसीहत भी थी, क्योंकि आला हज़रत इमाम हाँ, अहले सुन्नत नसीहत ने भी थी। जी जो ज़रूरी उलूम होते हैं दरस निज़ामी में जो पढ़ाए जाते हैं, कुरान और हदीस को समझने के लिए जो बेसिक इल्म है, जब आपने वो सीख लिया तो उसके बाद आपने दीगर उलूम की तरफ रुख करना चाहा, जो दुनियावी उलूम अक़लिया वगैरह होते हैं। तो मुफ्ती नकी अली खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने साहबजादे से फरमाया कि इन चीज़ों में मत पढ़ो। नबी करीम अलैहिस्सलाम की फैज़, उनकी निस्बत की बरकत से ये दुनियावी उलूम अक़लिया जो हैं, जो दीगर उलूम होते हैं, इजाफी उलूम होते हैं, वो तुम्हें वैसे ही अता कर दिए जाएंगे। तो बस ये अपने वालिद गिरामी की एडवाइस पर आगे चलते हैं, दीन की खिदमत करते हैं, और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए राहें कुशादा फरमाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गुफ्तगू जारी है, नाजरीन की कॉल्स भी आ रही हैं, तो हम वक्तन फ़वक्तन कॉल्स भी लेते रहेंगे। एक प्यारी सी नात शरीफ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान की लिखी हुई। जी हाँ, ये भी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत का एक अंदाज़ है कि अशार कलम बंद किए जाएँ, और ये भी दिल की बातें होती हैं जो अशार की सूरत में मोहब्बत के अल्फाज वजूद में आते हैं। हाफिज़ उमर साहब कुछ अशार शामिल फरमाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सल्ले अला 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 रुख दिल है या महरे समा, रुख दिल है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिल है या महरे समा, रुख दिल है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल ने गुल उनको कहा, उमरी ने सर्वे जां फिजा, उमरी ने सर्वे जां फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं, सल्ले अला 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 सल्ले अला, खुर्शीद था किस ज़ोर पर, खुर्शीद था किस ज़ोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला, डर था कैसियां की सजा, डर था कैसियां की सजा, अब होगियां रोज़े जज़ा, अब होगियां रोज़े जज़ा, उनकी रहमत
صدا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان لگاو میں کھونا تجھے دن لگاو میں کھونا تجھے شب صبح ہو تک سونا تجھے شب صبح ہو تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہے بلبل رنگی رضا ہے بلبل رنگی رضا یا طوطیے نغمہ سرا یا طوطیے نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دل ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کئی اشعار، کثیر اشعار، یوں کہیں کہ ہزاروں اشعار جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر دلالت کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، ماشاءاللہ سب اللہ پاک سے محبت کے نظارے بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا کی۔ آپ خود ہی لکھتے ہیں نا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن یعنی سر سے پا تک کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کہیں پر اللہ پاک سے محبت کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، انشاءاللہ کرم ہی ہونا ہے۔ کہیں پر کہتے ہیں کہ بڑا پیارا شعر ہے، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا تیرے عفو کرم، ہاں مولا تیرے عفو کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے۔ رضا نے تو قبول کر لیا ہے کہ میں چور ہوں، یہ آپ کی عاجزی ہے۔ چور یعنی گناہ گار، مجرم وغیرہ، تو یہ آپ کی عاجزی ہے۔ آپ تو اللہ کے ولی تھے، لیکن ولی ہوتے ہی وہ ہیں جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں اور عاجزی والے ہوں۔ اللہ کے ولی متکبر نہیں ہوتے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں مالک بس اپنے کرم سے جو ہے مجھے بخش دے، ورنہ میں نے تو مان لیا ہے کہ میں گناہ گار۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ محبت الہی، پھر محبت مصطفی میں تو آپ امام ہیں، محبت الہی میں بھی آپ امام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انداز، آپ کے کچھ واقعات، ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو حیران کر دیتی ہیں، اور بعض باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن وہ چھوٹی بات ہی جو ہے وہ حیران کرتی ہے کہ یار اتنی باریکی اور اتنی احتیاطی نظر ہے آپ کی۔ جیسے کہ مسجد کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ادب بڑا نرالا ہوتا تھا کہ مسجد میں وضو کا پانی نہ گرے، ایک قطرہ بھی وضو کا مسجد میں گرنا یہ مسجد کو تکلیف دیتا۔ یہ بھی ادب الہی کا ایک سلسلہ ہے نا، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کا جتنا ادب ہوگا یہ اللہ کا ادب ہوگا۔ وہ واقعہ ایک صاحب مسجد میں غالباً انہوں نے وضو کیا تھا اور وہ پانی کچھ ان کا ٹپکا تھا، اعلیٰ حضرت اس پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک بار خود اعلیٰ حضرت نے سردیوں میں غالباً مسجد میں وضو کرنا پڑا تھا، تو آپ نے بڑے احتیاط سے
وضو کیا کہ پانی کا کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرا, نیچے کوئی ایسا فارم وغیرہ رکھا گیا تھا, اسی نے پورا پانی جذب کر لیا تھا. تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں ملتے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے کہ قرآن کا ادب, مسجد کا ادب, یہ بھی ادب الہی ہے؟ بالکل. مساجد کیونکہ اللہ کا گھر ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کی ہیں. تو اب مسجد میں جب بھی آدمی جائے تو اس کا ادب اور تقاضے جو بھی ہیں ان کو مد نظر رکھے. مثلا جب اعضائے وضو سے جو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں تو وہ مسجد کے فرش پہ نہ گریں. جی. اس حوالے سے بہت سارے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں, اور وضو خانہ قریب ہوتا ہے, وضو کرتے ہی پھر آگے صحن مسجد ہوتا ہے اور پھر آگے جماعت قائم ہے. تو اب فٹافٹ وضو کیا, اعضاء سے, داڑھی سے قطرے ٹپک رہے ہوتے ہیں, اور اسی حالت میں بس وہ صف میں شامل ہو جائیں, جماعت میں شامل ہونے کے لیے تیز دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب مسجد کے آداب کے خلاف ہے کہ اعضائے وضو سے ٹپکنے والے جو پانی ہیں وہ مستعمل پانی ہے. مستعمل پانی وہ گناہوں کو لے کر اتر رہا ہوتا ہے. اچھا. تو اب یہ پانی مسجد کے فرش پہ نہ گرے. تو اس لیے اب وضو خانے پر ہی اچھے طریقے سے اعضائے وضو سے پانی کے قطرے ٹپکا لیں. داڑھی میں کچھ قطرے رہ جاتے ہیں اس کو وہیں پر ہی جھاڑ لیے جائے. کوئی رومال ہو جس کے ذریعے سے کچھ اس طرح سے رومال کو چہرے پہ لگا لیں, ہاتھوں پہ لگا لیں کہ اب اس میں تری رہ جائے جو کل بروز قیامت میزان عمل میں تولی جائے گی. اچھا, سبحان اللہ. اچھا, قطرے نہ گریں کہ فرش مسجد پہ وہ گناہوں کو لے کر مستعمل پانی گر رہا ہوتا ہے تو وہ فرش مسجد کے پہ نہ گرے. پھر اسی طرح مسجد میں چلتے وقت بھی اس کا بھی ادب رکھیں کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے. ایک عام شخص کے گھر میں بھی اگر ہم بطور مہمان جاتے ہیں تو ہم الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتے. جی. مہمان نوازی یا مہمان کے جو آداب ہیں ان میں سے یہی ہے کہ میزبان جہاں بٹھائے وہاں بیٹھے, اور اس کی اشیاء کو بیجا نہ چھیڑے مہمان, ادھر ادھر نہ گھومے پھرے. تو اب جب مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں تو اس کا ادب یہ ہے کہ دھیمے دھیمے قدم سے پاؤں کے زمین پر رکھنے اٹھانے اس کی بھی آواز پیدا نہ ہو. تو اب یہ دوڑتے ہوئے جانا جس سے دھم دھم آواز مسجد میں آئے, یہ ادب کے خلاف ہے. اسی طرح امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ادب یہ بھی تھا مسجد میں حاضری کا کہ ایک اصول ہے کہ آپ کسی جگہ سے اچھی جگہ کی طرف جائیں تو سیدھا قدم وہاں پہ ہونا چاہیے. اچھا. اب اس کو آپ یوں لے لیں کہ ہم مسجد سے باہر ہیں, اب مسجد میں داخل ہوں تو پہلا قدم مسجد کی طرف جو اٹھے اندر جائے وہ سیدھا ہونا چاہیے. اچھا, اب اصول یہ بھی ہے کہ جب ہم اچھی جگہ سے اس کے مقابلے میں کم مرتبے والی جگہ کی طرف آئیں تو پھر ہمارا بایاں قدم اس طرف بڑھنا چاہیے, ہمارا سیدھا قدم اس جگہ کو چھوڑتے وقت بھی سیدھا قدم اس جگہ پہ ہو. تو مسجد سے نکلتے وقت بایاں قدم باہر نکالا جائے گا تاکہ سیدھا بعد میں دیر سے سیدھا اس اچھی جگہ کی برکتیں لیتا رہیں. صحیح صحیح. واہ. اندر داخل ہوتا ہوگا پہلے اسی کو بڑھائیں تاکہ اولاً اس کو برکت حاصل ہو جائے. تو اب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی سوچ دیکھیں, اللہ کا گھر ہے, اس کا چپا چپا بابرکت ہے. اب ایک صفحے دوسری صفحے, ہمارے یہاں صفحیں بچھی ہوتی ہیں یا پٹیاں فرش پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں ٹائلز کے ذریعے سے, تو جس میں صفوں کی نشاندہی ہوتی ہے. تو مسجد کا چپا چپا بابرکت مقام ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو آگے کی طرف بڑھتے وقت بھی ہر صف میں پہلا قدم آگے بڑھاتے, سیدھا قدم پہلے آگے بڑھاتے یہاں تک کہ اگلی صفوں میں جا کر آپ نماز پڑھتے. اب مسجد سے نکلنا ہے تو اب واپسی بھی جا رہے ہیں لیکن وہ قطع عرض کیا ہے, مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, بابرکت مقام ہے. تو اب واپسی میں بھی ہر صف کو کراس کرتے وقت اس میں پہلا قدم سیدھا ہی ہوتا. اچھا, یہاں تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اہتمام تھا کہ آپ کے ایک معتقد انہوں نے سوچا کہ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا جلدی جا رہے ہیں, جیسے جماعت امام رکوع نہ کر لے تو تھوڑا سا جلدی جا رہے ہیں. تو اس جلدی جانے میں تو صفوں کی ترتیب کہ پہلا قدم سیدھا قدم ادھر آ رہا ہے تو کبھی بائیں قدم, جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا اہتمام نہیں ہوتا کہ ہمارا اگلی صف میں قدم سیدھا پڑ رہا ہے یا الٹا. امام اہل سنت کو وہ بغور دیکھ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی سی قدر اسپیڈ میں ہیں لیکن ہر صف میں پہلا قدم سیدھا ہی رکھتے ہوئے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ اصل میں سوچ جب آدمی کی بن جائے, اور یہ کتنی باریک سوچ ہے کہ مسجد
مکمل بابرکت مقام ہے، تو اس لیے اس کی ہر صف دوسری جیسی ہی ہے، تو ایک صف کو پانے کے لیے اگلی صف میں جانے کے لیے سیدھا قدم ہی آگے بڑھایا جائے، چاہے مسجد میں آ رہے ہوں یا جا رہے ہوں۔ اسی طرح مسجد کے آداب میں یہ بھی کہ بعض لوگ آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ شہر کراچی میں تو کم، لیکن بعض دیہات وغیرہ میں رومال نمازیوں کے پاس ہوتے ہیں، بڑے بڑے رومال، تو اب وہ جب آتے ہیں تو کہیں صف میں اگر کوئی گرد غبار دیکھے تو اپنے رومال سے ہی اس کو جھاڑتے ہیں۔ اس سے مسجد میں اس فرش مسجد پر وہ جب رومال رکھتا ہے تو اس کی ایک تیز آواز پیدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پہ بھی تنبیہ فرمائی کہ یہ آواز بھی مسجد میں پیدا نہ ہو۔ اچھا، چھڑیاں بزرگ حضرات جو ہوتے ہیں، معذور افراد، کمزور، تو وہ اپنے ساتھ اسٹک لے کے چلتے ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹک ایسے اوپر سے چھوڑ دیتے ہیں، اب اس کے گرنے کی آواز بھی آتی ہے، تو یہ اللہ کے گھر کے ادب کے خلاف ہے۔ تو ان سب چیزوں کو پھر ہمارا جو آج کا نمازی نوجوان ہے یا ادھیڑ عمر کا ہے، ان کی جیبوں میں بعض اوقات چابی ہوتی ہیں، اب یہ چابی اوپر سے جب چھوڑیں گے تو اس کی چھن کر کے آواز آئے گی، تو یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہمیں با ادب بنا رہے ہیں، صحیح، کیونکہ یہ سارے مقامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں ان مسجدوں کی بڑی عظمت اور ویلیو ہے۔ تو ان جگہوں کے آداب میں سے یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی سوء ادبی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، اور مکمل طور پہ نمازی مسجد میں آئے ادب کا لحاظ رکھے، جا رہا ہو تو ادب کا لحاظ رکھے۔ اچھا، یہ واقعہ بھی ایک ہے نا راشد بھائی، آپ کو یاد ہو شاید، وہ جو مسجد میں بدبودار تیل، اس کے حوالے سے، وہ جو کیونکہ اس زمانے میں اس طرح بجلی بہت زیادہ تو عام نہیں تھی، اور بس وہ اوائل ابھی بجلی آ رہی تھی دنیا میں، تو اس زمانے میں شمع جلتی تھی، لالٹین جلتی تھی، تو لالٹین میں بو والا تیل نارملی استعمال ہوتا تھا، تو مسجد میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بدبودار تیل جلانے، اس سے وہ لالٹین جلانے سے بھی منع فرمایا، فتویٰ دیا اس پر۔ غالباً وہ واقعہ تو مجھے مستحضر نہیں، ایک اور اس طرح کا واقعہ ہے کہ دیا سلائی، یعنی جو ماچس کی تیلی ہوتی ہے، اب وہ جب چراغ جلایا جاتا ہے تو اس کو جلانا پڑتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دیا سلائی یعنی کہ ماچس کی تیلے جب جلاتے ہیں تو کاربن سا ہوتا ہے، اسمیل سی آتی ہے، تو اس سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا کہ یہ باہر سے جلا کر مسجد میں لائے جائیں، ماچس مسجد میں نہ جلائیے۔ تو پھر یہی جواب دیا گیا تھا کہ ہم باہر سے کر کے آئے تھے، تو پھر امام علیہ سنت نے فرمایا تھا کہ کس کس کو وضاحت دیتے پھر ہو گئے۔ یہ پھر ایک الگ پہلو ہے۔ یہ بھی تھا نا کہ جیسے ایک بزرگ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بتائی ہوئی جو شرعی ایک بات ہے کہ مسجد کے اندر بدبودار چیز نہیں ہونی چاہیے، جی، تو مٹی کا تیل اس کے ذریعے سے بھی، جیسے آج کل لالٹین وغیرہ اب تو دور ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو سبزی بیچنے والے، فروٹ بیچنے والے، ان کے پاس وہ بھی شاذ و نادر ہے، اب تو چارجنگ والی لائٹیں آ گئی۔ تو اب یہ کہ پہلے دیکھتے تھے وہ پمپ کرتے تھے، پھر اس کے ذریعے سے تھوڑی سی اس میں گیس بنتی تھی، گیس بتی بھی اس کو بولتے تھے، تو اس میں اس کے قریب جائیں تو تھوڑی سی بو آتی تھی۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس چیز سے کہ مسجد کو بدبودار چیزوں سے بچانا ہے، یہ حکم شرع بھی ہے، جیسے پیاز کھا کے یا لہسن وغیرہ کھا کے کچا کوئی مسجد میں آئے گا تو منہ سے وہ اسمیل آئے گی، تو اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ایک عقیدت مند نے کہا کہ حضور میں اب بدبودار تیل کے بجائے خوشبودار تیل کو میں چراغ کے لیے استعمال کروں گا، اور میں نے یہ چلانا چاہ رہا ہوں۔ تو اب چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مسجد میں اس طرح کی جو چراغ اس دور میں چلتے تھے اس میں لوگ مٹی کا تیل یا اس طرح بو والا تیل استعمال کرتے تھے، اب انہوں نے اس کا الٹرنیٹ یہ استعمال کیا کہ اب میں خوشبو والا تیل استعمال کروں گا۔ جی، تو امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان سے فرمایا ٹھیک ہے آپ کر لیں، لیکن جو بھی اطراف سے گزرے گا یا مسجد میں جو آئے گا، پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بتاتے رہنا ہے کہ جس میں بدبو نہیں ہے، یہ وہ والا تیل نہیں ہے، یہ وہ والا تیل نہیں ہے، کھڑے ہو جائیے دروازے پہ۔ تو اگر آپ یہ تکلف برداشت کر سکتے ہیں تو پھر یہ والا اہتمام کر لیں، ورنہ لوگوں کو بدگمانی میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو اس میں یہی کہ اس تیل کو کہتے ہیں مفتی صاحب کیسٹر آئل، اردو میں جو کہتے ہیں میں وہ لفظ بولوں گا نہیں، تھوڑا سا مایوب کی طرف چلا جاتا ہے کہ انگلش میں کیسٹر آئل، آپ چاہیں تو گوگل سے ترجمہ کر لیں، تو وہ نارملی یوز ہوتا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے وہاں بدگمانی سے بچانے کے لیے ان کو کہا کہ آپ نے تو خوشبودار یوز کیا ہے، بدبو والا نہیں کیا، لیکن لوگوں کو تو ہوگی بدگمانی کہ اگر احمد رضا خان صاحب کی مسجد میں اس تیل کو جلا کر لالٹین جلائی جا رہی ہے، کیونکہ اس دن ہوا بہت چل رہی تھی، شاید اتنی تیز ہوا تھی کہ دیا بجھ رہا تھا، انہوں نے کہا آج تو لالٹین جلانی پڑے گی،
وہ لالٹین شیشے سے پیک ہوتی ہے, بند نہیں ہوتی, بجھتی نہیں ہے, تو اس کے لیے کیسٹر آئل ضروری تھا. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تھا کیسٹر آئل مسجد میں نہیں جلے گا, تو آپ نے کہا کہ جناب میں نے خوشبودار آئل سے جلا لی ہے. آپ نے فرمایا آپ نے تو جلا لی ہے, لوگوں کو کیا بتاؤ گے؟ لوگ تو سمجھیں گے کہ جو عرف میں اس لالٹین میں تیل ڈلتا ہے بدبو والا وہی ڈالا ہوگا آپ نے. اب کس کس کو وضاحت کرو گے؟ نتیجتاً لوگ جو ہے بدگمانی کریں گے, دوسرا جواز کوئی لے گا. اگر احمد رضا خان صاحب کی مسجد میں ہو رہا ہے مطلب صحیح ہو رہا ہے, ہم بھی کر لیتے ہیں. تو بڑے مسائل اعلیٰ حضرت کی باریک بینی, آپ نے کہا یار یہ کام ہی مت کرو, لوگوں کو اس فتنے میں ڈالو ہی نہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کا شریعت پر عمل, پھر لوگوں کی اصلاح کا جذبہ, مسجد کا ادب, یہ ایک گلدستہ تھا پورا. بالکل. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اب اس امت مسلمہ کو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, محبت رسول کا درس دیا. ایک مقام امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی سے میں پڑھتا ہوں, جس میں آپ مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر ابھار رہے ہیں. تو ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر محبوب بھی کیسا, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو چل رہی ہے کہ وہ محبوب بھی کیسا کہ جان ایمان کان احسان یعنی سر چشمہ احسان ہے, جس کے جمال جہاں آرا کا نظیر کہیں نہ ملے گا. خام قدرت یعنی قلم قدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ لکھے گا. کیسا محبوب جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لیے رحمت بھیجا. کیسا محبوب جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھا لیا. کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا رات کا سونا ترک کر دیا. تم رات دن اس کی نافرمانی میں منہبک اور لہو و لعب میں مشغول ہو, اور وہ تمہاری بخشش کے لیے شب و روز گریاں و ملول. شب یعنی رات کہ اللہ تعالی نے آسائش کے لیے بنائی, اپنی تسکین بخش پردے چھوڑے ہوئے موقوف ہے, یعنی رات بھی تسکین دینے کے لیے آ چکی ہے. صبح قریب ہے, ٹھنڈی نسیموں یعنی ہواؤں کا پنکھا ہو رہا ہے. یعنی ہم دیکھیں تو رات کا یہ والا موسم جو قریب قریب فجر کا ہوتا ہے, بڑا ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے. ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے. بادشاہ اپنے گرم بستروں نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے, اور جو محتاج بے نوا ہے اس کے بھی پاؤں 2 گز کی کملی میں دراز. یعنی غریب بھی آرام کر رہا ہے, امیر بھی آرام کر رہا ہے. پاک ایسے سہانے ٹھنڈے زمانے میں وہ معصوم بے گناہ پاک داماں عصمت پناہ اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ خواب و آرام سے منہ موڑ جبین نیاز یعنی اپنی مبارک پیشانی آستان عزت پر یعنی بارگاہ الہی میں رکھے ہے کہ الہی میری امت سیاہ کار ہے, درگزر فرما ان کے تمام جسموں کو آتش دوزخ سے بچا. مزید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے غمخوار پیارے کے نام پر جان نثار کرنا اور مدحو ستائش اور نشر فضائل سے اپنی آنکھوں کو روشنی اور دل کو ٹھنڈک دینا واجب. تو یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ایک امتی کو ہونی چاہیے, تو محبت کا ایک سبب ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہو, تو برائے نام بھی اگر احسان ہوا تو ہم اس کے احسان کو بھولتے نہیں ہیں, وہ بھولنا بھی نہیں چاہیے. تو یہ ستم ظریفی ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا اس کے احسان فراموش کر دیا جائیں. لیکن ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص بھی یہ جانتا ہے کہ اگر مجھ سے اگر کسی نے کوئی تکلیف دور کی, تھوڑی سی بھی تکلیف دور کی, وہ دفع ضرر بھی یاد رہے گا. اسی طرح اگر میری آسانی کے لیے کسی نے کوئی آسانی مہیا کر دی تو وہ آسانی دینا بھی مجھے یاد رہے گا, اور میرا دل یہ چاہے گا کہ کبھی آئندہ جس نے میرے ساتھ یہ احسان بھرا سلوک کیا ہے اس کے ساتھ میرا جب بھی آمنا سامنا ہوگا میں اس سے محبت سے پیش آؤں گا, اس کا ادب کروں گا, احترام بجا لاؤں گا. تو اب جو تھوڑی سی دنیاوی اعتبار سے ہم سے تکلیف دور کریں اس کا یہ عمل باعث محبت بن جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو اپنے بارے میں اور لوگوں کے بارے میں ایک انداز بیان فرماتے ہیں کہ تمہاری اور میری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آگ جل رہی ہوتی ہے تو اندھیرے میں جو پرندے چھوٹے چھوٹے سے کیڑے مکوڑے پروانے جن کو ہم کہیں پتنگے, وہ
اپنے اپنے اندھیرے میں کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیکن جہاں انہیں روشنی نظر آتی ہے تو ان چھوٹے چھوٹے معمولی سے پروں والے پرندوں کی عادت یہ ہے کہ وہ روشنی کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو ایک مثال فرمائی گئی کہ جب ایک مثال ایسی ہے کہ کسی آدمی نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد جو پتنگیں ہیں وہ اس میں گرنا چاہتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ آگ میں جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ جل جاتا۔ تو پروانوں کو شمع سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہی ان کے لیے باعث ہلاکت ہو جاتی ہے۔ آئے ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پروانوں کی طرح ہو، ان پرندوں باریک باریک کیڑے مکوڑے جو اڑنے والے ان کی طرح ہو جو آگ کی طرف لپک رہے ہو۔ جس طرح ان پروانوں کو نہیں پتا کہ آگ میں جا کر ان کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو ایسی تم جہنم کی آگ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر، کمر بند سے کسی کو جو آگے جا رہا ہو اس کو روکتے وقت پیچھے سے اس کو پکڑ لیتے ہیں، تو فرمایا کہ میں تمہیں اس طرح روک رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی اس امت کو نجات دہندہ ہیں، جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں، جنت کی نعمتوں سے بھرپور اس عالیشان مکان کا مجدہ سنانے والے ہیں، اس کی خبر دینے والے ہیں، اس تک لے جانے والے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو وہ ہیں جو ہم سے صرف دنیاوی نہیں اخروی غموں کو بھی دور کر رہے ہیں، صرف دنیاوی نعمتیں ہی نہیں دے رہے بلکہ اخروی نعمتوں اور وہ نعمتیں جو دائمی ہیں ان کا حقدار بنا رہے ہیں۔ تو ایسے ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو ہمیں ان تمام محسنین سے جو دنیاوی اعتبار سے ہم پر بھلائی اور احسان کرتے ہیں ان سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ بے شک۔ تو اس لیے ہر ایک مسلمان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت محبت ہو، اور محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے محبت کا دعویٰ کر لینا، بلکہ محبت یہ ہے، جیسے ایک موقع پر شارحین نے ایک بات یہ نقل فرمائی ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہو، قرآن پاک سے محبت کی علامت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ان کی سنتوں سے محبت ہو، اور سنت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے، اور جنت سے محبت کرے، اور جنت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرے۔ اس طرح سے یہ یعنی اب کوئی اپنے اندر یہ پاتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا معیار میرے اندر اس معیار کے مطابق میں اپنے آپ کو دیکھوں کہاں کھڑا ہوں، جی۔ تو ہم یہ ترجیحات دیکھ لیں اپنی، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ملی۔ ایک دوسرے سے لنک ہے، جیسے آپ نے بیان فرمایا ماشاءاللہ۔ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ بھی ایک خیال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے نہیں کہوں گا، کچھ لوگ، کہ یہ اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ٹھیک ہے بات کی، نعتیں لکھی، اور آپ عشق کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن توحید پر کوئی کام نہیں کیا، توحید الہی اللہ پاک کی محبت کے حوالے سے تو کوئی بات ان کی ہمیں نہیں ملتی ہے، یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے، یہ غلط فہمی ہے یا حقیقت ہے؟ جس نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لٹریچر کا، آپ کی لکھی ہوئی تحریرات کا مطالعہ نہیں کیا وہ تو لا علم ہے، تو وہ لا علمی میں یہ کام کر رہا ہے، اور جس نے پڑھا ہے اور پڑھنے کے باوجود وہ مذموم مقاصد کے تحت اس چیز کا انکار کرتا ہے اور غلط خلاف واقع بات کرتا ہے، تو وہ پھر اس کے دل میں ہو سکتا ہے کسی عقیدے کے اعتبار سے کوئی مرض ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اگر خدمات کو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر اس میں ہم دو طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے شرعی مسائل میں، فقہی معاملات میں امت کی آسانی کے لیے اپنا کردار ادا فرمایا، اور آپ کی وجہ شہرت جو پوری دنیا میں ہے وہ سر فہرست یہی ہے کہ آپ بہت بڑے مفتی اور فقیہ تھے اور اجتہاد کے درجے پر بھی فائز تھے۔ یعنی کئی علماء نے آپ کے دور کے اور اس دور کے علماء نے لکھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اجتہاد کے تیسرے درجے میں آتے ہیں، مجتہد فی المسائل کے درجے میں، اور یہ محض کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات موجود ہیں، جد الممتار ہے، فتاوی رضویہ ہے، تو کئی ایسے مقامات ہیں علماء کرام نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ تحقیق اور اس اعلیٰ پائے کا فیصلہ کرنا، شرعی مسئلے کو حل کرنا، یہ کسی مجتہد بندے ہی کا کام ہو سکتا ہے، غیر مجتہد اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا اتنی درستگی کے ساتھ۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ پہلو یعنی کہ مفتی ہونا یہ تو مشہور ہے، لیکن آپ کا اس سے بڑا ایک کام ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں پر پہرا دینا،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، امام اہل سنت کہا جاتا ہے، اور اہل سنت کو ان کی طرف منسوب کر کے مسلک اعلیٰ حضرت بھی کہا جاتا ہے اور اسی کو فکر رضا بھی کہا جاتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عقائد و نظریات کے حوالے سے اتنا نکھرا ہوا اور شستہ کام کیا ہے کہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا اعلیٰ حضرت کو، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے متعلق، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق، صحابہ ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یا دین کے جتنے بھی شعبہ جات ہوں، نظریات کے اعتبار سے جب بھی کوئی بد عقیدگی کو اپنانا چاہتا ہے یا اس کو پروان چڑھانا چاہتا ہے تو اس کے رد میں اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اسلام کی درست جو پکچر ہے اس کو واضح کرنے کے لیے آج بھی علماء اعلیٰ حضرت ہی کی تحریرات کو آگے کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے عقائد پر پہرا دیا ہے، اور بالخصوص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے اس کے حوالے سے تو اعلیٰ حضرت کی پوری کتابیں ہیں، اور ایسی کتابیں ہیں کہ برِ صغیر میں بلکہ عرب دنیا میں بھی ان کا ایک مقام و مرتبہ، اور عرب کے علماء بھی جب اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی کئی کتابوں کو عربی میں کنورٹ کیا گیا یا اس کو کہیں ٹرانسلیٹ کیا گیا، تعریف کی گئی، تو وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ عجم میں بیٹھا ہوا ایک شخص اس قدر قرآن و حدیث پر عبور رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق اٹھنے والے ہر سوال کا وہ جواب دیتا ہے۔ اشفاق بھائی، یہاں سے میں 2 رسائل کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ امام اہل سنت کے دور میں کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی اور یہ حکم گویا کہ تحریرات کی صورت میں عام کرنے کی کوشش کی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، لہٰذا معاذ اللہ عز و جل جھوٹ بولنے پر، خلاف واقع بات کہنے پر بھی قادر ہے، اور بعضوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ نے جھوٹ بولا، یعنی وقوع کا قول کر دیا، جس کو امکان کذب کا مسئلہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ وہ مسئلہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی بڑے علماء نے اس کے رد میں کتابیں لکھی اور اصل عقیدے کو بیان کیا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں جب یہ مسئلہ بہت اٹھا تو امام اہل سنت نے پوری کتاب تحریر فرمائی جو فتاوی رضویہ شریف کی 15ویں جلد میں بھی موجود ہے، سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح۔ اچھا، اس رسالے میں امام اہل سنت نے کیا کیا ہے وہ تو علم کلام کے علماء جانتے ہیں کہ امام اہل سنت نے کس اعلیٰ پائے کی تحقیق کی ہے۔ صرف اس رسالے کے نام کا ترجمہ عوام کے سامنے بیان کر دیا جائے نا تو پورا جو مسئلہ ہے اور جو درست عقیدہ ہے وہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ کتابوں کے نام ایسے تجویز کرتے ہیں کہ 100-200 صفحات کی کتاب بندہ نہ بھی پڑھے، صرف رسالے کے نام سے ہی پہچان جاتا ہے کہ درست مسئلہ کیا ہے اور امام احمد رضا خان کا موقف کیا ہے، آپ کا اسٹانس کیا ہے، اور اس نام کے ساتھ اس سال کا بھی پتہ چل جاتا ہے کب لکھا، علم العادات کے علم العادات، علم الابجد کے اعتبار سے۔ سبحان الصبوح عن عیب کذب مقبوح، اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے جھوٹ جیسے برے عیب سے نفی کا بیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کے لیے جھوٹ جیسا برا عیب یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کتاب میں پھر حقیقت کو بیان کیا کہ مسلمانوں کا سچا خدا جو ہے وہ جھوٹ سے بلکہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، اور اعلیٰ حضرت نے الوہیت کا یعنی خدا ہونے کا جو درست معیار تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے جو الوہیت کا یعنی خدا ہونے کا جو تعارف پیش کیا ہے اس کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، اور ایک مقام پر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ الہ وہ ہوتا ہے، یعنی کہ خدا اور معبود اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں تمام کمال والی صفتیں پائی جاتی ہیں، کوئی عیب نہیں پایا جاتا، لہٰذا کسی ذات کو خدا مانا اور اس کے لیے کسی عیب کو مان لیا تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خدا کے لیے عیب ماننا گویا کہ خدا سے خدا ہونے کی نفی کرنا ہے، کیونکہ عیب کا خدا کی ذات میں پایا جانا یہ امپاسبل ہے۔ پھر صرف جھوٹ نہیں بلکہ جتنے بھی عیوب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ امام اہل سنت نے الوہیت کے حوالے سے اتنا پیارا عقیدہ بیان کیا، یعنی اعلیٰ کی کتابیں پڑھیں تو اعلیٰ حضرت سے محبت ہو جائے کہ انہوں نے توحید کے کیسے جام پلائے ہیں اور آج تک علماء اور امت ان سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا سچا خدا ہے نا اس کی جو صفات ہیں ساری کمال والی ہیں۔ اب صفات 3 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ صفات ہوتی ہیں کمال والی، کچھ ہوتی ہیں عیب والی، عیوب ہوتے ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جن میں نہ کمال ہوتا ہے نہ عیب ہوتا ہے، نارمل ہوتی ہیں۔ تو انسانوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں، کچھ بری ہوتی ہیں، کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں جن کو ہم برا یا اچھا نہیں کہہ سکتے، یعنی نارمل ہوتی ہیں، یعنی نہ ان کی تعریف کی جائے گی نہ ان کی مذمت کی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے سچے خدا کی ساری صفات کمال والی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی بھی عیب نہیں پایا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس صفت سے بھی پاک ہے جس میں نہ کمال ہو نہ عیب ہو، یعنی بغیر کمال والی کوئی صفت نہیں،
کوئی صفت نہیں ساری ہے کمال والی۔ جی، رب کے لیے جو بھی قرآن و حدیث میں صفت بیان کی گئی وہ اعلیٰ درجے کے کمال والی ہے۔ تو یہ الوہیت کا آپ نے اسٹیٹس بیان کیا، اور پھر ایک اور کتاب امام اہل سنت نے لکھی، اور یہ مسئلہ بہت پرانا چلا آ رہا تھا کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کی آیات متشابہات کو، یعنی وہ آیات جن کے لفظوں سے جو لفظی معنی ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں، اور جو اللہ کی مراد ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اب ان آیات متشابہات کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، کامل مومن ہوتے ہیں، وہ آیات متشابہات کی ٹو میں نہیں پڑھتے، ان کے معنی کی گہرائی میں نہیں جاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو کچھ ہے، اللہ کی جو مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ قیامت کے دن عام لوگوں کے لیے کھلے گا۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، جی، وہ یہ کہہ دیتے ہیں جی اللہ جانتا ہے۔ جی، یعنی یہ ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک ایمان کا ایک درجہ ہے کہ کچھ آیتیں، کچھ کلام اللہ کے حصے ایسے ہیں جس کا اصل مفہوم رب جانتا ہے، اس کے محبوب جانتے ہیں اس کے بتائے سے، عام بندوں کو خبر نہیں ہے۔ تو اب قرآن مجید میں بھی اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، یعنی جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی واضح مفہوم والی آیات کو چھوڑ کر متشابہات کی ٹو میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، اللہ کے لیے وجہ اللہ، ید اللہ کا لفظ ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اب وہ عربی ڈکشنری کھولیں گے اور اس سے معنی نکال کے معاذ اللہ وہ چیزیں ثابت کریں گے جو اللہ تعالیٰ جن سے پاک ہے۔ تو اب آیات متشابہات کو لے کر ہر دور میں لوگوں نے معاذ اللہ غلط عقیدے اپنائے، اور یہاں تک بھی عقیدہ بنایا گیا کہ معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک جسم ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے، جسمانیت سے، زمان سے، مکان سے، جہت سے، مخلوق کی تمام تر صفات سے، تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو اب ان آیات متشابہات کا مطلب کیا ہے، ان کی تشریح کیسے کرنی ہے، ان کا ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے امت پر احسان فرمایا، اور کئی اہل علم بھی اس چیز سے واقف نہیں، اگر وہ امام اہل سنت کا یہ رسالہ پڑھیں تو وہ امام اہل سنت کو داد دیں گے، یعنی قرآن کا ترجمہ کیسے کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا کیسے ہے، اس کے لیے امام اہل سنت نے پورا سلیبس دیا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 28ویں جلد میں پہلا رسالہ ہے قوائر القہار علی المجسمۃ الفجار، جس میں امام اہل سنت نے اس عقیدے کی نفی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو جسم ثابت کیا جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے دلائل قاہرہ یعنی عقلی نقلی دلائل سے ثابت کیا کہ مسلمانوں کا جو حقیقی سچا خدا ہے اس کا جسم نہیں ہے، کوئی جسمانیت والے معاملات نہیں ہیں۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ آیات متشابہات میں تو اس طرح کے کلمات ہیں کہ بظاہر اس کا ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید رب تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم کا ثبوت ہو، جیسے ہاتھ کا ذکر، چہرے کا ذکر، وجہون، اسی طرح استوا کرنا، استوا کا لفظی معنی ہے بیٹھنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان افعال سے پاک ہے، اس کی کیا مراد ہے؟ اب امام اہل سنت نے اس رسالے کی ابتدا میں قوائر القہار کی ابتدا میں قوارع القہار علی المجسمۃ الفجار 15 عقائد ایسے لکھے جن کا ماننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون کون سے صفات کا حامل ہے اور کون کون سے عیوب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور ہر کمال اس میں پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا ہے، آپ نے 15 عقائد ذکر کیے۔ اس کے بعد آیات متشابہات کی تشریح کیسے کرنی ہے، یا وہ احادیث جن میں بظاہر اس طرح کے مضامین ہیں، ان آیات اور احادیث کا درست ترجمہ کیسے کرنا ہے جو قرآن کی تمام آیات کے مطابق ہو، اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ہو۔ اعلیٰ حضرت نے آیات متشابہات کا ترجمہ کرنے کا سلیقہ امت کو سکھایا ہے۔ تو امام اہل سنت نے الہیات پر جو کام کیا ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ پھر الہ یعنی خدا ہونا اور خدا کی جو حقیقی معرفت ہے، یعنی ایمان کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر بندے کا ایمان اور اعتقاد ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے کئی فتاوی جات میں اس چیز کو بیان کیا دلائل کے ساتھ کہ روئے زمین میں، اس کائنات میں صرف مسلمان رب کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں۔ ویسے تو ہر دین والا، ہر مذہب والا، ہر عقیدے والا یہ گویا کہ اپنے طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں خدا کو پہچانتا ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ جو پیارے مصطفیٰ کا امتی ہے، جو محمدی ہے، دین محمدی کے عقائد و نظریات کو جو ماننے والا ہے، صرف رب کی معرفت اسے ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا کیا کہ وہ دوسرے مذاہب یا اسلام کا نام لینے والے وہ افراد جو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کنفیوزڈ ہیں اور اللہ کا جو حقیقی سٹیٹس ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، اس سے وہ جاہل ہیں، غافل ہیں، یا وہ معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے عیوب ثابت کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے پھر ان کی کتابوں سے، ان کے نظریات، ان کا لٹریچر پڑھنے کے بعد ان چیزوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اس کو ایک رسالے کی صورت میں جمع کیا کہ فلاں فلاں جو مذاہب کے لوگ ہیں یا فلاں فلاں جو بد عقیدہ گروہ ہیں، وہ خدا کا تصور کیا رکھتے ہیں۔ وہ جو خدا کا تصور ہے، قرآن اس کو آن نہیں کرتا، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اس کو آن نہیں کرتی۔ تو اب اعلیٰ حضرت نے ہیڈنگز دی کہ فلاں کے جھوٹے خدا، فلاں کے جھوٹے خدا۔ اچھا، بعض نہ سمجھ اشفاق بھائی وہ جب رسالہ دیکھتے ہیں نا، وہ معاذ اللہ کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اعلیٰ حضرت نے معاذ اللہ رب کے لیے یہ کہہ دیا۔ ارے رب تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان اور پاکی کو کیسے بیان کرنا ہے، یہ تو سبحان السبوح کو پڑھ کے
خان سلیقہ بتاتے ہیں کہ توحید بیان کیسے کرنی ہے، وہاں پر معاذ اللہ اعلیٰ حضرت نے اپنا کلام ذکر نہیں کیا امت کی آسانی کے لیے کہ توحید کا نام لے کر، ایمان کا اور اللہ کی ذات کی معرفت کا نام لے کر یہ چیز بھی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ جو صفت یا یہ جو معاملہ ہے یہ سچے خدا کا نہیں ہے بلکہ یہ جھوٹے خدا کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے امت پر وہ احسان کیا ہے الہیات کے حوالے سے کہ آج تک امت جو ہے اعلیٰ حضرت کی علمی اعتبار سے مقروض ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے حیات امام احمد رضا خان سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ راشد علی بھائی، آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے امام احمد رضا خان کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا انداز، ان سے محبت کرنا، ان کو کس نے سکھایا تھا؟ پھر انہوں نے بھی آگے ہم جیسے لوگوں کو سکھایا، تو اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائے گا۔ ان کے والد صاحب نے ان کو اس راستے پر چلنے دی تھی یا خود ہی آئے تھے، یا ان کی والدہ نے انقیاد کی تھی؟ اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے گا۔ اور ہم ان کی اگر فتاوی جو کہاں سے پڑھ سکتے ہیں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا۔ کیا فرماتے ہیں، کہاں سے ملا تھا آپ کو یہ اللہ رسول سے محبت کا جام پیالہ؟ یہ تو ہم اپنے پروگرام کی ابتدا میں ذکر کر چکے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی ہی کی خاص تربیت تھی اور آپ کو ورثے میں یہ عشق رسول کی سوغات ملی۔ پھر یہ ہے کہ آپ کی نیت درست تھی اور آپ کی تربیت درست ہاتھوں میں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عشق رسول کے ایسے جام پلائے کہ آج آپ کو امام عشق و محبت کہا جاتا ہے۔ اور مزید انہوں نے کیا کہا اعلیٰ حضرت؟ مزید مفتی صاحب فتوے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ فتاوی رضویہ کو کیسے پڑھیں، یہ کچھ بتائیں گے آپ؟ یا فتاوی رضویہ کہاں سے پڑھیں، یہ جواب دے دیں۔ مکتبۃ المدینہ نے بھی غالباً اس کو پی ڈی ایف کی صورت میں تو دے دیا ہے، سافٹ ویئر بیس تو دے دیا ہے۔ المدینہ العلمیہ کی جو مدینہ لائبریری ہے، اس کے اندر باقاعدہ سرچنگ کے اہتمام کے ساتھ بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں فتاوی رضویہ شریف بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی فتاوی رضویہ پی ڈی ایف کی صورت میں موجود ہے، 30 جلدوں والا جو فتاوی رضویہ کا سیٹ ہے وہ بھی موجود ہے، قدیم جلدیں بھی پی ڈی ایف میں مل جاتی ہیں۔ تو آپ انشاءاللہ فتاوی رضویہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے تقاضے وہ انشاءاللہ دل میں پیدا ہوں گے۔ اہل بیت اطہار، صحابہ کرام علیہم رضوان، مقدسات دینیہ جن کی تعظیم، شعائر اللہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کا ادب احترام کیسے کرنا ہے، وہ انشاءاللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ ان کی تحریروں سے ان کی تحریروں سے الحمدللہ ہمیں یہ ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو امام یہ پڑھیں کہاں سے، شروع سے پڑھیں یا آپ کیا مشورہ دیں گے؟ فتاوی رضویہ پڑھنا بھی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے بھی کچھ ٹیکنیکس ہوں گی نا۔ اگر اچھی اردو ہے تو اس شخص کو تو مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ آپ پڑھیں، تو کہاں سے پڑھیں؟ فتاوی رضویہ کے مختلف مضامین ہیں، جیسے اگر حظر و اباحت یعنی حلال حرام اشیاء، احکام شرع کہ کس چیز کے بارے میں کیا حکم ہے، اگر یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو فتاوی رضویہ کے 21، 22، 23، 24 ان 4 جلدوں میں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ مزید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے متعلق اگر باقاعدہ پڑھنا ہے تو فتاوی رضویہ شریف کی جو 28، 29، 30 یہ جلدیں، اس کے اندر کافی رسائل اس طرح کے ملیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت سے متعلق جیسے کہ راشد بھائی نے جن مضامین کا ذکر کیا تو وہ پڑھنا چاہیں تو فتاوی رضویہ کی 14 اور 15ویں جلد ہے۔ پھر مزید اگر کوئی ہمارے طالب علم دین ہیں، درس نظامی کیے ہوئے ہیں، تو وہ مزید فتاوی رضویہ کی کئی جلدیں وہ مطالعے میں لا سکتے ہیں، تو جن کے ذریعے سے علم بھی ملے گا اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کیے گئے پیچیدہ نوعیت کے سوالات کا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے خدا داد علمی صلاحیت، اس کے تحت آپ نے کتنے پیارے پیارے جوابات دیے وہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر میں ایک چیز یہ بھی پائی جاتی تھی کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس محبوب ہستی کی طرف آنے والی کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہو اس کے آگے اپنا سینہ سپر کر لیتا ہے۔ یعنی ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں جب کفار کی طرف سے ایک باقاعدہ گھیرنے کی سازش ہوتی
تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جان نثار صحابہ اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بنا لیا کرتے تھے. ایک صحابی نے اس طرح کئی تیر اپنے جسموں پہ کھائے تھے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کفار تیر پھینکنا چاہ رہے تھے وہ اپنے جسم پہ جھیل لیا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہم مثال دیکھتے ہیں ہجرت کی شب کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ثانی اثنین ہیں، غار میں ہیں، وہ سانپ سے ڈسنے والا واقعہ اس میں ہوتا ہے. اسی طرح اس سفر کے اندر کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں. تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ کیا ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ میں اپنے محبوب کو ان کے قدموں میں ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا. اسی طرح ایک صحابی سے جب کہا گیا کہ ہم قید کر لیا گیا تھا، انہوں نے کہا گیا کہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کے تمہیں تو اپنے بدلے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ہمارے حوالے کر دو، ہم اگر انہیں شہید کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ہرگز یہ بات پسند نہیں کروں گا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کوئی کانٹا بھی چبھے. تو اس پر جو اس وقت مشرکین کے جو سردار تھے ان کے جذبات یہ تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اپنے نبی علیہ السلام سے اتنی محبت ہے کہ اتنی محبت میں نے کسی کو کسی سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو جذبہ تھا نا، جذبہ محبت، صحیح بات ہے، یہ امت کے بہترین افراد ہیں. ان کی ایک ایک ادا وہ آنے والی قیامت تک تمام امت کے لیے مشعل راہ ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی یہ چیز سیکھی. تو امام اہل سنت یعنی آپ کا ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ صحابہ اور اہل بیت سے سیکھنے کو ملا. بالکل. جو کالر نے سوال کیا تھا، ظاہر ہے گھر سے تو ملا، لیکن اس کی جو پیش خیمہ جو کہیں گے صحابہ اکرام علیہ رحمہ، تو ان کی جو سیرت ہے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک واقعہ ہے تو محبت. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ آپ یعنی گستاخوں کے رد میں اتنا تیز قلم کیوں چلاتے ہیں؟ ہاں، یعنی آپ کے قلم میں بہت تیزی ہے، سختی ہے، یہ کیوں ہے؟ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میں ان بدگویوں کی اس کا سختی اور تیز کلامی سے رد اس لیے کرتا ہوں کہ وہ جب میرے سخت جملے پڑھیں گے اپنے بارے میں تو وہ مجھے جواب دیں گے. اب میری طرف ان کے قلم کا رخ ہو جائے گا، اب وہ اپنے قلم سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے بجائے میری طرف آ جائیں گے. تو گویا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے آپ کو دفاع کے لیے، ناموس رسالت، ناموس صحابہ اور اہل بیت کے لیے آپ علیہ رحمہ نے اپنے آپ کو ایک ڈھال بنایا تھا کہ امت مسلمہ کو ان گستاخوں سے، ان کے فتنوں سے، ان کے شر سے، ان کے باطل نظریات سے بچانے کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنی کتابیں تحریر فرمائے. اور اس میں حق بات کو، جیسے ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جلال دیکھتے ہیں کفار پر، تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا وہ جلال اللہ اور اللہ کے رسول کے گستاخوں کے لیے آپ کا وہی وصف تھا جو قرآن پاک میں صحابہ کا بیان کیا گیا نا، اشداء علی الکفار. تو یہ ایک وصف ہے جو ایک مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، غیرت ایمانی کا بھی تقاضا. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے دفاع میں اس انداز کو بھی اختیار کیا. اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا جو عشق رسول اور محبت رسول ہے، اس کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے نام سے بھی محبت ہوتی ہے. تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صاحبزادے عطا فرمائے، حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ. تو آپ نے ان دونوں کا نام محمد رکھا، جو اصل نام ہے وہ محمد رکھا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کی برکت ان کو حاصل ہو. پھر اب پکارنے میں فرق کرنے کے لیے ایک کو حامد رضا خان کہا گیا اور ایک کو مصطفیٰ رضا خان. اسی طرح آپ نے اپنے بھتیجوں کے بھی جو نام رکھے وہ اصل نام محمد، تاکہ ان کی برکتیں حاصل ہو. پھر پکارنے کے لیے دوسرا نام رکھا گیا. تو یہ نام محمد سے اتنی محبت ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو کہ اپنے بچوں کے، اپنے خاندان کے. یہی چیز ہم امیر اہل سنت میں دیکھتے ہیں. جی ماشاءاللہ. کہ امیر اہل سنت سے بھی اگر کوئی نام تجویز کروانا چاہتا ہے تو امیر اہل سنت کی طرف سے لڑکوں میں سب سے پہلا نام
محمد بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنا بچے کا نام محمد رکھیں، پھر پکارنے کے لیے اس کو دوسرے نام بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو اللہ اور رسول کے نام سے کتنی محبت تھی، اس کا ایک مظاہرہ یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ آرام فرماتے سوتے تو اپنے سیدھی کروٹ پہ سونا اور جسم کو اس طرح سمیٹ لینا کہ اوپر سے اگر ٹاپ شاٹ دیکھا جائے تو لگے کہ لفظ محمد لکھا ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ اپنے ہاتھوں کو یوں رکھا کرتے تھے اس طرح سے، تو آپ دیکھیں تو یہ الف، دو لام اور ہے، تو ہاتھ سے اللہ بن گیا اور جسم سے محمد بن گیا، اللہ اور محمد، جیسا کہ حضور حجت الاسلام حامد رضا خان صاحب علیہ رحمہ نے اسی بات کو شاید اپنے شعر میں بیان کیا ہے کہ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو، سبحان اللہ۔ دو نام لکھے ہوئے ہیں، یعنی ہاتھ میں وہ اس میں جلالت اللہ، یعنی یہ الف ہاں، اور یہ دو لام دو لام ہوگا اور یہ ہاتھ کی شکل۔ یہ محبت کے کیا انداز یہ ہے۔ سوچ ہے، ظاہر بات ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دل میں یہ سوچ کیسے آئی کہ میں جب سوؤں تو اللہ کی یاد میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی جسم انسانی جو ہے یہ اس کی ایک شیپ محمد نام کی بھی بن جاتی ہے، تو یہ ظاہر بات ہے کہ عشق جو ہے نا وہ انداز محبت خود بخود سکھا دیتی ہے۔ واقعی۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ اگر کوئی حج کر کے حاجی صاحب آتے ہیں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا سب سے پہلا سوال اس سے یہ ہوتا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی، کیونکہ بہت سارے حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف مکے جاتے ہیں اور مکے سے ہی واپسی پلٹ جاتے ہیں، مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو حج کرے اور ولم یزورنی، میری زیارت کو نہ آئے، فقد جفانی، تو اس نے میرے ساتھ جفا کی، یعنی وہ بے وفائی کی اس نے۔ تو یہ کہ حج جیسی سعادت آدمی اپنے ملک سے نکلے، دور دراز سے اتنی مشقت برداشت کرنے کے لیے حج کے لیے آئے، دو قدم یعنی گویا کہ مدینہ منورہ حاضری نہیں دے رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ حاضر نہیں ہو رہا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جفا سے تعبیر فرمایا۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بھی طبیعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی حاجی جب آتا تو آپ اس کو عزت دیتے اور اس سے ایک سوال کرتے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری دی، اگر وہ حاجی صاحب کہتے کہ نہیں کی تو اعلیٰ حضرت پہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جفا والا فعل کیا ہے تو پھر ہماری طرف سے بھی اس کے ساتھ اگنورنس اس کو ہوگی۔ اچھا، پھر اگر کوئی کہتا کہ جی میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، تو امام اہل سنت یہ نہیں دیکھتے کہ وہ وقت کے امام ہیں، بلکہ اس زائر مدینہ کی آنکھیں چوم لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایسی ایک حاجی صاحب حاضر ہوئے، آپ نے حسب عادت یہ سوال کیا کہ مدینہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اب انہوں نے کچھ اس انداز سے جواب دیا کہ حضور مدینہ حاضری ہوئی ہے لیکن 2 دن کا قیام ملا، اچھا، یعنی وہ اس اعتبار سے کہ زیادہ قیام ملتا، ہمیں صرف 2 ہی دن ملے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وہاں کی تو سانسیں بھی بہت ہیں، آپ نے تو 2 دن کا قیام کیا 2 ہے۔ دن پائے۔ تو اس میں امام امیر اہل سنت کیا کہتے ہیں، ایک شعر ہے نا، وہاں ایک سانس مل جائے، اگر ہمارے نعت خواں پڑھ دیں، یہی ہے زیست کا حاصل، زیست یعنی زندگی۔ جی سنو، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ یہ صرف ادب کا اظہار نہیں تھا، ادب کے اظہار کے ساتھ تعظیم اور احترام بھی تھا، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محبت کے جذبات میں انسان اتنا آگے بڑھتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کی حدود کو بھی بندہ پھلانگ لیتا ہے۔ یہ جہالت، یہ کارنامے جو ہے نا سر انجام دلواتی ہے بندے سے۔ تو محبت ہمیں کرنی ہے اللہ رسول سے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ جس
محبت کا تقاضا اللہ رسول نے ہم سے کیا ہے، اس محبت کو اپنانا ہے، اور وہی ویلڈ ہوگی اور وہی محمود بھی ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت کی محبت کے حوالے سے، عشق الہی کے حوالے سے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی۔ یہاں پر میں ایک اور چیز ذکر کرنا چاہوں گا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اور شاگرد ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیات اعلیٰ حضرت میں امام علیہ سنت کی احتیاط اور رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی تعظیم کا ایسا انداز بیان کیا ہے کہ سن کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں اور بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا اس طرح بھی تعظیم اور ادب کا انداز اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے پاس بہت سارے خطوط آتے تھے اور آپ بہت سارے فتاوی جاری فرماتے تھے، تحریرات کا سلسلہ، لیٹرز وغیرہ کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اس وقت یہ ای میل اور واٹس ایپ وغیرہ اس طرح یہ ڈیجیٹل میسیجنگ جو ہوتی ہے، میسیجز ہوتے ہیں، یہ نہیں تھا، تو وہ تحریر کی صورت میں، کارڈ کی صورت میں، رقعے کی صورت میں یہ خط و خطابت ہوا کرتی تھی، فتاوی جات کی ترسیل ہوا کرتی تھی۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت دیکھتے کہ وہ خط جو کھلا ہے، یعنی کہ کسی لفافے وغیرہ میں پیک نہیں ہے، یا کوئی کارڈ ہے جو ویسے ہی ہاتھوں میں آئے گا لوگوں کے، تو امام علیہ سنت کھلے خط میں اور کارڈ میں جب بسم اللہ شریف لکھنا چاہتے تو اب بسم اللہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس میں جلیل اور اس میں جلالت بھی اس کو کہتے ہیں، لفظ اللہ۔ تو امام علیہ سنت جب دیکھتے کہ یہ وہ کارڈ یا وہ خط ہے جو اوپن ہے اور ہر ایک کے ہاتھ اس پر لگ سکتے ہیں اور یہ زمین پر بھی تشریف لا سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت احتیاط کے پیش نظر اس طرح کی تحریر اور اس طرح کے خط اور لیٹر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمات کے ساتھ نہ لکھتے، بلکہ اس کا جو علم العداد کے اعتبار سے ڈیجٹ ہے، عدد ہے 786، وہ لکھ دیا کرتے۔ اچھا، کیونکہ اس میں ادب کا زیادہ پہلو ہے، واضح طور پر لفظ اللہ اس میں موجود نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ احتیاط برتا کرتے، اور وہ عبارات جن میں لفظ اللہ آ رہا ہے، اب اس میں کیا کریں؟ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی ہے اور اس کے ساتھ درود لکھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ اللہ آ رہا ہے۔ کسی صحابی یا کسی بزرگ کے لیے اگر ہم نے کوئی دعائیہ کلمات لکھنے ہیں، رضی اللہ عنہ، یہاں لفظ اللہ آ رہا ہے، رحمت اللہ علیہ، یہاں پر لفظ اللہ آ رہا ہے۔ کسی کو سلام لکھنا ہے یا سلام کا جواب دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ان تمام عبارات میں ہم دیکھتے ہیں لفظ اللہ آ رہا ہے۔ اب وہ تحریر، وہ کارڈ، وہ کھلا خط کے جو کسی کے ہاتھ میں بھی لگ سکتا ہے، کوئی بھی اس کو چھو سکتا ہے، بالکل اوپن ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ادب کیسا ہے کہ امام علیہ سنت اس عبارت میں کچھ تبدیلی کر دیتے، یعنی معنی ادا ہو جاتا لیکن لفظ اللہ اس میں ذکر نہ ہوتا، کہ وہ لفظ اللہ کا ادب ہو جائے۔ کس طرح؟ مثال کے طور پر اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لکھنا ہے تو آپ کا کوئی وصف لکھ کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، اس عبارت کا مفہوم یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام ہو، اور یہ ہر شخص جانتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے والی ذات یہ رب کی ہے، حضور سے بڑا تو کوئی نہیں جو حضور پر احسان کرے۔ اچھا، اسی طرح کسی صحابی یا کسی بزرگ کے نام کے لیے رضی اللہ عنہ لکھنا ہے تو آپ کیا لکھتے؟ رضی المولا تعالی عنہ۔ اب اس کا مطلب وہی ہے کہ مولا تعالیٰ ان سے راضی ہوا یا راضی ہو جائے۔ اس میں جلالت کا ادب آپ بیان فرما رہے ہیں۔ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ لکھنا ہے تو آپ لکھتے علیہ الرحمہ، ان پر رحمت ہو، مطلب یہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہو۔ اچھا، اسی طرح السلام علیکم ورحمت اللہ اگر لکھنا ہے تو کیا کرتے آپ؟ السلام علیکم ورحمتہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب لکھنا ہے تو وعلیکم السلام ورحمتہ وبرکاتہ۔ تو یہ لیول تھا امام علیہ سنت کے ادب کا۔ اور شاعری کے حوالے سے ہم اشفاق بھائی دیکھتے ہیں کہ کوئی نعتیہ شعر ہمیں پسند آ گیا، کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جن میں اسپیسیفک کر کے نبی کریم علیہ السلام کا نام نہیں ہوتا، اگر ہم چاہیں تو کسی اور بزرگ ہستی کے لیے بھی وہ الفاظ استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ ایسے کئی اشعار ہوتے ہیں اور نعت خواں حضرات بعض اوقات کرتے بھی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا احتیاط والا معاملہ دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے کہ جو شعر نبی کریم علیہ السلام کی نعت کے لیے خاص ہو گیا تو اب وہ منو تو کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کا ایسا معاملہ کہ جو الفاظ، جو اشعار، جو کلمات ہم نے حضور علیہ السلام کی ذات کے لیے کہہ دیے تو اب وہ کسی اور کے لیے نہ کہے جائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر مفتی صاحب آپ نے جو گفتگو فرمائی شدت کے حوالے سے کہ شدت فاروقی کا مظہر ہمارے اعلیٰ حضرت کی تحریروں میں آتا ہے نظر، البتہ یہ بات بھی ہم کہیں گے نا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسپیشلی نیکی کی دعوت دینے کے معاملے میں بڑے محبت والے تھے، نرمی سے سمجھاتے تھے، اور جب واقعی کسی کو دیکھتے راغب ہے نیکی کی طرف تو بہت ہی ویلکمنگ انداز ہوتا۔ بعض جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی والے کچھ جنہیں لوگ مطلب مذہبی لوگ سمجھتے ہیں وہ
بڑے جلال میں ہی رہتے ہیں، ہر وقت ان کے جو ہے نا وہ منہ پر غصہ، اور ذرا سی کوئی اونچ نیچ ہوئی یا کسی کوئی شرعی خرابی دیکھی تو وہ اس پہ برس پڑیں کہ وہ بندہ جو تھوڑا بہت خرابی میں تھا تو پورے ہی خرابی میں چلا گیا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ میں ایسی کوئی چیز تو نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت کے تو ایسے کئی واقعات، جیسے کہ ایک سید صاحب کے ہاتھ میں آپ نے غیر شرعی انگوٹھی دیکھی تھی، آپ نے کہا کہ یہ مجھے دے دیجئے، وہ سید صاحب تو عقیدت مند تھے، فوراً اتار کے دے دی، اعلیٰ حضرت نے لے لی، چپ چاپ رکھ لی۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہی انگوٹھی زنانہ انداز میں آپ نے اس کو چینج کروایا، وہی سونا اس میں جو تھا اس کو خواتین کے انداز میں کر کے شہزادی صاحبہ کو گفٹ میں بھجوا دی۔ تو وہ سید صاحب کو پتہ چل گیا، بعد میں وہ سمجھ بھی گئے کہ مجھ سے اتروانا مقصود تھا اور واپس چیز بھی میرے گھر میں آ گئی۔ تو یہ نرمی والا انداز، ادب والا انداز اور محبتوں کے انداز پر جو کہ ہونا بھی چاہیے ہر مسلمان میں یہ۔ اور پھر ایک غلط فہمی بھی ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بس یہ شدت والے ہی تھے، تو اس کے ازالے میں کچھ جملے ہو جائیں۔ دیکھیں، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی قلم میں جو شدت ہے وہ شدت اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ شدت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کے لیے ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت حسان بن ثابت، وہ جو کفار کے ہجو کیا کرتے تھے وہ کیا تھا، اور اس میں تو یہ ہے کہ جبریل امین ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن پاک کی آیت یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، کہ کفار پہ سختی کا حکم اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ محبوب ان پہ سختی کریں۔ اور ایک اور مقام پہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ محبوب آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہیں۔ فإن كنت فظا ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت رویہ رکھنے والے ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگلا شخص کیسا ہے۔ اگر وہ اگلا شخص ایسا ہے کہ جس پہ شدت کریں گے تو وہ شدت سے ہی اس کی سمجھ میں آئے گا تو شدت کی جائے گی، اور اگر اس پہ شدت کرنے سے وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا تو ابھی وہ مریض ہے، اس کے لیے نرمی کی جائے گی۔ تو ایک موقع ایسا تھا، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے پاس کوئی بد مذہب نظریے کا حامل، کچھ ان نظریوں کا حامل شخص آیا تھا، تو آپ علیہ رحمہ نے اس کے ساتھ انتہائی نرمی کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ اس کی جو بھی امراض قلبیہ تھے، جو بھی اس کے فاسد نظریات تھے، وسوسے جو تھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کے بھرپور جواب ارشاد فرمائے۔ وہ ایسا اٹھ کر گیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہوئی، جو درست نظریات عقائد تھے اس کو اس نے اختیار کر لیا۔ اس پر پھر کسی نے کہا کہ آپ نے یہاں وہ سختی، تو فرمایا کہ اگر میں اس پہ سختی کرتا تو یہ نتائج تمہیں دیکھنے کو نہ ملتے کہ اس نے حق کو قبول کر لیا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ مرض کو دور کرنا ہے، تو اس مرض کو دور کرنے کے لیے کہیں نرم کہیں گرم، تو جیسی شخصیت ہو اس کے حساب سے ویسے معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عشق رسول کا جام پلانے والی ہستی ہیں۔ آج بھی الحمدللہ 100 سال سے زائد امام اہل سنت کو 108 سال تقریباً اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے وصال ظاہری کو ہوا چاہتا ہے، اور اب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے قلم سے لکھی ہوئی عشق و محبت رسول کی باتیں آج بھی اس امت کے اندر وہ شمع رسالت، شمع عشق و محبت کو فروزاں کر رہی ہے، روشن کر رہی ہے۔ تو الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو حدیث مبارکہ میں مجدد جو کہا گیا تو اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پر ایک ایسی شخصیت کو مبعوث فرماتا ہے، بھیجتا ہے، من یجدد لہا دینہا، کہ جو دین متین کا چہرہ نئے سرے سے اجلا کر کے امت کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شیشے پر، آئینے پہ ڈسٹ آ جاتی ہے، وہ آئینہ جو ہم خرید کے لائے تھے جس میں چہرہ بالکل صاف دکھائی دیتا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ گرد غبار، پانی کی چھینٹیں وہ اس کو ایسا کر دیتی ہیں کہ اس پہ اب چہرہ نظر نہیں آتا، لیکن دوبارہ سے اس پہ ذرا صفائی والا ہاتھ پھرتا ہے، پھر آئینہ نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح دین متین پر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دین کا نام لینے والے، دین کا نام اپنے برے مقصد سے لینے والے، باطل نظریات کے لوگ دینی لبادہ اوڑھ کر، اسی طرح غیر مسلمانوں کو خرید کر
وہ کچھ ایسے نظریات مسلمانوں میں پھیلا رہے ہوتے ہیں جس سے اصل حقیقی احکام اسلام، اللہ و رسول کی حقیقی تعلیمات، وہ پھر مسلمانوں میں عجیب و غریب نظریے اور طریقے سے پھیلائی جا رہی ہوتی ہے، اور وہ اس انداز سے پھیلائی جا رہی ہوتی ہے گویا اللہ کا فرمان ہی یہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہی یہی ہے۔ اب امت پھر ان چال باز لوگوں کے چال میں پھنس کر کچھ گمراہی کی طرف چلے جاتی ہیں، شکوک شبہات کی طرف چلے جاتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی ہستی کا انتخاب فرماتا ہے جو دین میں پیدا کیے جانے والے اس بگاڑ کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر دوبارہ سے دین کا اصل چہرہ وہ امت کے سامنے لے آتا ہے۔ تو الحمدللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے دور میں جو دین اسلام کے خلاف پھیلائے گئے فتنے تھے، جس کی زد میں مسلمانوں کے ایمان کا، ان کے ایمانیات کو خطرات لاحق ہو چکے تھے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مسلمانوں کو ان باطل نظریات سے بچا کر درست نظریات کی طرف ان کو لگا دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں یہ نظریہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس نظریے کی تردید میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 3 رسائل لکھے ہیں۔ یعنی اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک رسالے سے کام نہیں چل رہا، ایک دفعہ اور رسالہ لکھنا پڑ رہا ہے، پھر کسی اور عبارت سے دلیل پکڑ کے اس نظریے کے حاملین جو کذب باری تعالیٰ کو ممکن مانتے تھے، انہوں نے اس سے استدلال کرنا چاہا۔ اعلیٰ حضرت نے اس عبارت کا غلط مفہوم لینے والوں کا پھر ایک تیسرا رسالہ لکھ کر اس کا رد بلیغ کیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہر زاویے سے کہیں اللہ کی بارگاہ میں جو نازیبا توہین آمیز نظریے رکھنے والے لوگ تھے، کہیں ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کے فتنوں سے لوگوں کو بچا رہے ہیں، کہیں ناموس رسالت کا تحفظ کر رہے ہیں، اس بارگاہ میں جو گستاخیاں کرنے والے لوگ ہیں ان کا قلع کما کر رہے ہیں، امت کو ان کے فتنوں سے بچا رہے ہیں، کہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین کرنے والے لوگ ان کے نظریے سے امت کو بچا رہے ہیں، تو دفاع صحابہ کر رہے ہیں، دفاع اہل بیت کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رضا وہ امت کی رہنمائی کے لیے کبھی ادھر ہیں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، گویا کہ چاروں طرف سے ہونے والے امت پر حملے، پھر اس کے اندر مزید سائنسی نظریات کو سامنے رکھ کر بھی بہت سارے ایسے نظریات ہیں جن کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں وہ نظریات بھی آ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان نظریات کا بھی رد فرمایا۔ تو یوں من یجدد لہا دینہا کی تصویر اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو امام اہل سنت کو دیکھ۔ کسی نے شعر کہا نا کہ چاروں طرف ہیں، چاروں طرف اعدائے دی ہیں اور بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایک طرف اعدائے دی، ہاں وہ آپ کا اپنا شعر، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑ۔ سبحان۔ بھائی یہاں ایک اور چیز میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں تو، جی جی۔ یہ جو سختی اور شدت کے حوالے سے ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا قلم بڑا جوش والا ہے، بڑی سختی اور شدت اور گویا کہ گرمی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم اگر قرآن و حدیث کا درست طریقے سے اچھے انداز میں مطالعہ کریں تو ہمیں ایمان اور اسلام کے 2 تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رسول نے ہم سے 2 چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، ایک ہے الحب فی اللہ اور ایک ہے والبغض فی اللہ۔ اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے بغض و دشمنی رکھنا۔ بعض لوگ سیدھی ایک لائن پر جا رہے ہوتے ہیں، 1 وے چل رہا ہوتا ہے کہ بس ہر ایک کو محبت بانٹنی ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ دین نے یہ کہا کہ جو اللہ رسول کا پیارا ہے، اللہ رسول کو ماننے والا ہے، اس کے لیے رحیم ہو جانا ہے، کریم ہو جانا ہے، اور جو اللہ رسول کا باغی اور دشمن ہے تو اس سے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھنا۔ صحابہ کرام کی شان بھی نبی کریم علیہ السلام کے سینے اتھر پر اترنے والے قرآن میں یہ بیان کی گئی، رحماء بینہم، مسلمانوں کے لیے بڑے رحیم مہربان ہیں اور بڑے لطف و کرم والے ہیں، لیکن اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے شدید اور سخت ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ایمان کے کمال کی یہ شرط بیان فرمائی کہ جو اللہ کے لیے محبت رکھے، اللہ کے لیے دشمنی رکھے، یعنی اللہ کی وجہ سے، اللہ کے دشمن سے، اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے ہی کچھ لے، تو وہ اپنے ایمان کو کامل کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہم جس کو سختی کہتے ہیں یا شدت کہتے ہیں، یہ ہمارے عام بول چال میں جس کو شدت اور سختی سمجھا جاتا ہے یہ وہ نہیں ہے۔ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے سختی کی یا اعلیٰ حضرت متشدد تھے، ہم یہ کہیں گے اعلیٰ حضرت متسلب تھے،
یعنی اسلامی نظریات پر بڑے مضبوط تھے، اللہ رسول کے احکامات اور اللہ رسول کی قائم کردہ حدوں کو پار نہ کرتے تھے، نہ کرنے دیتے تھے، اور یہ ہر مسلمان کا اور بالخصوص جو عالم دین، مفتی اور مقتدا ہو اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اسٹیٹس کا ہو، تو اس پر یہ شرعاً لازم ہے کہ وہ دین کے معاملے میں مداہنت کا شکار نہ ہو۔ مداہنت کیا ہے؟ یعنی دین کے حوالے سے وہ بے حمیتی نہ دکھائے، جتنی اس کی استطاعت ہے وہ اپنے قول کے ذریعے، اپنی دلیل کے ذریعے، اپنے برہان کے ذریعے وہ دین کا دفاع کرے۔ تو یہ شدت نہیں تھی، یہ تسلط تھا، اور اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا پھول ہے، لیکن جب میں اسلام کی سنیت کی بات کرتا ہوں تو جو دشمن ہے، جو اسلام کا، اہل سنت کا، درست عقائد کا دشمن ہے، مخالف ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ احمد رضا کانٹا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں، بھئی میں سنی ہوں، کیا میرا یہ جرم ہے کہ میں درست عقیدہ بیان کر رہا ہوں؟ سنیت سے کھٹ کے سب کی آنکھ میں، پھول ہو کر بن گئے کیا خار ہم۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی چند اشعار کلام رضا سے ایک بار پھر ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ارشاد رضا سیگمنٹ بھی دیتے ہیں۔ کالز بھی کافی ہیں، ہم وہ ایک ہی کال پہ کافی باتیں ہو گئی اور وقت بھی اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلا 1 گھنٹہ 36 منٹ ہو گئے۔ میں تو سوچا تھا 11:30 میں اینڈ کر دیں گے، چلیں 12 بجے تک تو سلاٹ ہے ہمارے پاس۔ جی عمر بھائی۔ زہے عزت و اطلاع محمد، زہے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان، ملک خادمان سرائے محمد، ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، جناب الہی برائے محمد، اور دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد 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 محمد، خدا محمد محمد محمد، خدا محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جو
سے گہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دلہن بن کے نکلی دعائے محمد دلہن بن کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد بڑھی ناز سے جب دعائے محمد اور رضا پل سے اب وج کرتے گزریے رضا پل سے اب وج کرتے گزریے کہ ہے رب سلم کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے رب سلم صدائے محمد ظہیر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد ظہیر عزت و اطلاع محمد ماشاءاللہ جی ناظرین کے بھیجے گئے ارشاد رضا. آئیے چند سلیکٹڈ پکچرز کو دیکھتے ہیں. آپ بھی اگر بھیجنا چاہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر ہے 923082626000 پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی تحریروں میں سے کتابوں میں سے کوئی مختصر فرمان ریفرنس بھی لکھ کر اپنا نام شہر کا نام اور بولڈ اچھی خوبصورت لکھائی کی کوشش کر کے تصویر بھیجیں. ہم کوشش کریں گے اس سیگمنٹ میں آپ بھی شامل ہوں. دکھائیے. ہدایت تو نبی امی کے ماننے پر موقوف ہے، جو ان کو نہ مانے اسے ہدایت نہیں، اور جب ہدایت نہیں تو ایمان کیسا. کراچی سے بنت ظفر. جی ایک اور دیکھیں اب یہ تحریر ایسی ہے کہ پڑھی نہیں جا رہی. پٹیالہ سے کہاں سے بنت گلزار. جی نیکسٹ دکھا دیں. آپ کوشش کریں مختصر فرمان ہو. دیکھیں یہ اس طرح لکھیں تاکہ سب پڑھ سکیں اور آپ کی نیکی کی دعوت عام ہو. یہ لکھنے والی بنت گل نواز پھالیہ سے. جو نمازیوں روزہ داروں پر ان کے نماز روزے کی وجہ سے طعن و تشنیع کرے وہ کافر ہے. نعوذ باللہ. اللہ اللہ. نیکسٹ. طعن و تشنیع کرنا یعنی برا بھلا کہنا، برا جاننا. بنت محمد شریف لیا سے جاہلوں سے فتویٰ لینا حرام ہے. ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے فرامین ہمیں بھیجے جاتے ہیں. کئی پڑھے نہیں جا رہے ہوتے، کئیوں کی جو ہے نا وہ ریفرنس نہیں لکھا ہوتا بعض اوقات، تو پھر انہیں ہم نہیں لے پاتے. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. الحاج اشفاق مدنی صاحب، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. اعلی حضرت کے متعلق پیاری پیاری باتیں بزبان راجہ راشد علی مدنی صاحب اور استاد محترم مفتی جمیل غوری مدنی صاحب کی زبانی سن رہا ہوں. عمر بھائی کی پیاری پیاری نعت سنی. اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے. مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی نصیب فرمائے. بارگاہ الہی کے متعلق ادب کی بھی بات چلی تھی ابھی پیچھے سلسلے میں، تو مجھے 3 باتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یاد آئیں جو کہ میں عرض کرتا ہوں اپنے الفاظ میں. پہلی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ اللہ پاک کی ذات کے لیے لفظ میاں کا استعمال جائز ہے یا نہیں، درست ہے یا نہیں. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو اس کا جواب دیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ پاک کے لیے لفظ میاں، جیسے کہ بعض بیچارے عوام کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ میاں، تو اس سے منع فرمایا اور فرمایا میاں لفظ کے اردو میں 3 معنی ہیں جس میں سے 2 معنی بہت برے ہیں، لہٰذا یہ اللہ پاک کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے.
दूसरा इसी तरह एक सवाल हुआ कि अल्लाह की ज़ात के लिए मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल होना चाहिए या मुअन्निस का। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने जो इसका जवाब इरशाद फरमाया उसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात मुज़क्कर और मुअन्नस से पाक है, लेकिन मिन वजहिन मुज़क्कर को मुअन्नस पर फजीलत हासिल है, तो लिहाजा अल्लाह पाक की ज़ात के लिए मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करना अनसब है। और तीसरी बात ये कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि अल्लाह के लिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल करना चाहिए या जमा का, यानी बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह पाक फरमाता है, बाज़ कहते हैं अल्लाह पाक फरमाते हैं। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया अगरचे जमा का सीगा इस्तेमाल करना हराम और कुफ्र तो नहीं है, लेकिन अल्लाह वाहिद है और यकता है, तो उसके लिए वाहिद का सीगा ज़्यादा मुनासिब है, यानी अल्लाह पाक कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है। तो ये तीन बातें मैंने सोचा मैं आपके सिलसिले के जरिए से शामिल कर दूं। अल्लाह पाक हमारे मदनी चैनल को, दावत इस्लामी को, आप सबको शादाबाद रखे। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया क़िबला मौलाना महरोज़ मदनी साहब, हमारे रमज़ान प्रोग्राम की जान, और कई प्रोग्राम्स आप माशाअल्लाह करते हैं, वेरी गुड। आपने बहुत खूबसूरत निकात हमें निकाल कर अता फरमाए, बारकल्लाह। अल्लाह आपके इल्म अमल में और बरकत अता फरमाए। और भी इस पर कुछ इजाफ़ा फरमाएंगे आप? अल्लाह अकबर। ये तीनों जो मज़ामीन थे ये रब तबारक व तआला की ज़ात से मुतालिक यानी इलाहियात से मुतालिक थे। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आला की कुछ इबारात पेश करना चाह रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत हैं वो, अगर आप इजाज़त दें तो मुझे। जी जी जी। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात का भी जो हकीकी तारुफ़ है, जो अल्लाह रसूल ने बयान किया है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम कौन है, आपका क्या मकाम है, उसको अपने अशार और अपने फतावा के ज़रिए उम्मत के सामने बयान किया। और आला हज़रत की तहरीरात, आपके अशार को पढ़ के हमें पता चलता है कि मकाम मुस्तफ़ा के मामले में बंदे को कितना हुसास होना चाहिए, कितना अदब वाला होना चाहिए, और किस तरह फूंक फूंक कर इस राह में कदम रखने चाहिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात का तारुफ़ पेश करते हुए एक मकाम पर आला हज़रत फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि इनकी इबादत करना तो कुफ्र है, क्योंकि ये अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन इनकी ताज़ीम के बगैर अल्लाह की हुई इबादत बेकार है। यानी अल्लाह ताला की इबादत उसी सूरत में कबूल होगी जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम और आपका अदब व एहतराम होगा। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात का मकाम व मर्तबा बयान करते हुए एक मकाम पर आला फरमाते हैं कि जो हम कलमा शहादत में कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब इसका मतलब क्या है? इसका लफ्ज़ी तर्जमा यह है कि मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो अब यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात की दो जहतों को बयान किया गया कि अल्लाह के बंदे भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं। तो इससे क्या मफ़हूम हमें लेना चाहिए? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि इसका तर्जमा, इसका मफ़हूम ये है कि अशहदु अन्ना, मैं गवाही देता हूँ कि अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, खुदा नहीं। सही। व रसूलुहु, और खुदा के रसूल हैं, खुदा से जुदा नहीं। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा। फिर एक और मकाम पर इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जिस मखलूक का खालिक खुदा है उस मखलूक के रसूल प्यारे मुस्तफ़ा हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम रसूल जी, यानी ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का खासा है कि आप रसूलों के भी रसूल हैं, नबियों के भी नबी हैं। और इस पर इमाम अहले सुन्नत के कई रसाइल और कई आपके इक्तिबासात मौजूद हैं कि सारी मखलूक की तरफ अल्लाह ताला ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल बना कर भेजा है। सुभान अल्लाह। आइए फिर कुछ आला हज़रत की बारगाह में मनक़बत के चंद अशार आखिर में पढ़ते हैं मिलकर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रज़ा रज़ा बोले, रज़ा रज़ा बोले, रज़ा रज़ा बोले, रज़ा रज़ा बोले, रज़ा 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 बोले, रज़ा रज़ा बोले। नबी का जो भी शहदा रज़ा रज़ा बोले, नबी का जो भी शहदा रज़ा रज़ा बोले। यहाँ तो सारा ज़माना, यहाँ तो सारा ज़माना रज़ा रज़ा बोले, रज़ा रज़ा बोले, रज़ा रज़ा बोले, बोले रज़ा रज़ा बोले, रज़ा रज़ा बोले। जो अहले बैत की उल्फत को दिल में रखता हो, जो अहले बैत की उल्फत को दिल में रखता हो हर सहाबी का शहदा, हर सहाबी का
شہدا رضا رضا بولے رضا رضا بولے رضا رضا بولے بولے رضا رضا بولے رضا رضا بولے ملی ہے نسبت رضوی بڑے مقدر سے ملی ہے نسبت رضوی بڑے مقدر سے میرے نصیب کا لکھا میرے نصیب کا لکھا رضا رضا بولے 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 جو زندگی میں جاری زبان پر تیرا نام جو زندگی میں جاری زبان پر تیرا نام لحد میں بھی میرا لاشا لحد میں بھی میرا لاشا رضا رضا بولے رضا رضا بولے رضا رضا بولے بولے رضا رضا بولے رضا رضا بولے راشد بھائی کے نام غور سے آپ سنیے، آپ کے لیے کما حقہ ہے کہ سکھایا ماں نے ہماری رضا رضا کہنا سکھایا ماں نے ہماری رضا رضا کہنا میں بھی اس میں شامل ہمیں گھر سے ماں باپ سے یہ سیکھنے کو ملا اور در اتار سے انہوں نے جوڑ دی. سکھایا ماں نے ہماری رضا رضا کہنا ارے ہمارا سارا گھرانہ ہمارا سارا گھرانہ رضا رضا بولے 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 سکھاؤ نسل کو اپنی رضا رضا کہنا سکھاؤ نسل کو اپنی رضا رضا کہنا ہو چاہے بیٹی یا بیٹا ہو چاہے بیٹی یا بیٹا رضا رضا بولے 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 جو عشق کی ہمیں روٹی ملی بریلی سے جو عشق کی ہمیں روٹی ملی بریلی سے تو کیوں نہ منہ کا نوالا تو کیوں نہ منہ کا نوالا رضا رضا بولے رضا رضا بولے رضا رضا بولے بولے رضا رضا بولے رضا رضا بولے دعا ہے فانی کے رضوی رضی اپنے مولا سے دعا ہے فانی رضوی رضی اپنے مولا سے کہ اس کے دل کا دھڑکنا کہ اس کے دل کا دھڑکنا رضا رضا بولے رضا رضا بولے رضا رضا بولے بولے رضا رضا بولے رضا رضا بولے بولے رضا 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 بولے. انشاءاللہ الکریم زندگی رہی تو نیکسٹ منڈے ہمارا یہ پروگرام ذوق نعت سیزن 13 کا گروپ بی کا پہلا مقابلہ ہوگا. گروپ سٹیجز چل رہے ہیں. راؤنڈ 1 میں گروپ اے کے مقابلے ہو چکے. حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، خیرپور کی ٹیموں میں سے اب نواب شاہ والے ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں. 3 ٹیمیں راؤنڈ 2 میں ہیں. اب اگلے ہفتے میں انشاءاللہ کراچی، ملتان، لاہور اور اسلام آباد کے نعت خوانوں کے مقابلے ذوق نعت میں ہوں گے اور دیکھنا ہے کہ کون آگے بڑھتے ہیں.
یہ مقابلے جاری رہیں گے 25 سفر تک، اور بدھ کو انشاءاللہ ہمارا حیات امام احمد رضا یہ پروگرام بھی رہے گا۔ کل ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت فرمائیں، اور سیٹرڈے مدنی مذاکرہ دیکھیں، سنڈے نشتر پارک کراچی میں عظیم الشان استقبال میلاد اجتماع، استقبال ربیع الاول اجتماع ہو رہا ہے، خلیفہ امیر علیہ سنت کا اس میں خصوصی بیان ہوگا، اس کو بھی ہو سکے اٹینڈ کریں یا مدنی چینل پر دیکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ عمر بھائی، مولانا راشد مدنی بھائی، اور مفتی جمیل صاحب کا بھی بہت شکریہ، حضرت کو کچھ جلدی جانا تھا تو آپ تشریف لے گئے۔ اپنا خیال رکھیں اور مدنی چینل دیکھتے رہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں نگران شورا حضرت مولانا حاجی عمران اتاری صاحب کا خصوصی بیان یورپ سے آپ لائیو بھی دیکھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق و محبت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، حامی سنت اعلی حضرت، ماحی بدعت اعلی حضرت، نور ہدایت اعلی حضرت، رب کی رحمت اعلی حضرت، پیر طریقت اعلی حضرت۔